آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارے صحیح بخاری کورس پارٹ 3 کا 9th کلاس ہے. سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا. ہم نے اس کورس کے آغاز کیا تھا کتاب الصلاۃ سے، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب مواقیت الصلاۃ. امید ہے کہ سب ساتھی ہمارے ساتھ ساتھ سمجھ رہے ہیں، چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالی وقت پر نماز پڑھنے کی اہمیت کو بھی جان رہے ہیں، اور وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کورس کو کرنے کے بعد، اس والی کتاب کو، صحیح بخاری کی اس کتاب کو مکمل کرنے کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اوقات کے بارے میں بالکل صحیح آگہی ہوگی، اور آپ اول وقت اور تاخیر کے وقت کو بھی اچھے سے سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی. کلاس کا آغاز دعا کے ساتھ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آمین. کلاس کا آغاز جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے، سب سے پہلے ہم لاسٹ کلاس کے ہوم ورکس کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آپ سب ساتھیوں نے یقیناً احادیث کو پڑھا ہوگا، دوبارہ عربک میں بھی پڑھا ہوگا، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھی ہوگی. تو چلیے سن کے دیکھتے ہیں ساتھیوں سے کہ انہوں نے کیسا پڑھا، ان کو کیا سمجھ میں آیا. طریقہ کار ہمارا وہی ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کریں گے اور میں نام بتاؤں گی، اور پھر جس ساتھی کا میں نام لوں گی وہی ساتھی حدیث کو عربی میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہینڈ ریز کس نے کیا ہے. خالدہ خانم. خالدہ آپ نے بہت دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کیا آپ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ نہیں کہنا چاہ رہی میم، صرف اس کے لیے ہی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پڑھنے کے لیے. اوکے شور، سٹارٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الابراد بالظہر فی شدت الحر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال. اچھا ایک منٹ رکیے. اچھا یہ جو باب ہے نا، باب کو باب الابراد نہیں پڑھیں گے، باب لفظ الگ ہوگا اور باب کا جو نام ہے وہ الگ ہے. باب الابراد بالظہر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. چلیے آگے پڑھیے. بالظہر فی شدت الحر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدت الحر فی فیہ جہنم. جزاک اللہ، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اب
پڑھتی ہیں دوبارہ ہر کلاس کے بعد دوبارہ سے ساری احادیث کی عربک؟ جی میم الحمدللہ ہم نے ایک بڑی گروپ بھی بنایا ہے، ہم وہاں پہ بھی پڑھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نوٹس وغیرہ بھی بناتی ہوں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ آپ نے جب پڑھا ہے تو اس میں بھی محسوس ہو رہا ہے، بارک اللہ۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ تسنیم جاوید، تسنیم آپ پڑھیں گی؟ جی جی بالکل انشاءاللہ۔ ٹیچر سب سے قال پہلے میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابردو بالظہر فإن شدت الحر من فی جہنم۔ دوبارہ پڑھیے اسٹارٹ سے۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابردو بالظہر فإن شدت الحر من فی جہنم۔ اچھا، صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے صرف، جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی فعالی اس میں نہیں لکھا صلی ہوا۔ اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ جی علیہ ہاں، وسلم۔ جب ہم سلائیڈ سے دیکھ کے پڑھتے ہیں تو ہم ہر ورڈ کو بالکل فالو کرتے ہیں، اب کتاب جی سے بھی جب دیکھ کے پڑھتے ہیں تو ہر ورڈ کو فالو کرتے ہیں۔ جی جی بارک اللہ، آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا۔ آپ بھی جزاک- پڑھتی رہتی ہیں شام جی میں؟ بالکل بالکل بالکل، کئی دفعہ پڑھتی ہوں، بار بار دہراتی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور اچھا، تو آپ ترجمہ بھی پڑھتی ہیں ساتھ جب جی سلائیڈ ترجمہ، سے؟ جی ترجمہ، جی جی بالکل الحمدللہ۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ چلیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ٹیچر میں نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا، میں طاہرہ بات کر رہی ہوں، طاہرہ یاسمین۔ اچھا چلیں، طاہرہ آپ سنائیے پہلے۔ ابرد اگلی slide۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ دوبارہ دیکھیے یہاں سے، فَإِنَّ، فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ ٹھیک ہے۔ آپ بتا سکتی ہیں پہلے آپ نے کیا چینج پڑھا تھا اس سے؟ شدت میں شاید غلطی ہوئی تھی۔ جی بالکل۔ چلیں بارک اللہ، آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا۔ کسی اور ساتھی سے پڑھواتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں۔ افشا نیلم، جی اگلی حدیث پڑھیے جو حدیث نمبر 517 ہے۔ عن انس بن مالک قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظاهر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر۔ ٹھیک ہے، شروع سے صحابی کا نام دوبارہ پڑھیے گا ایک مرتبہ۔ عن انس بن مالک، ٹھیک ہے، عن اور یہاں سے دوبارہ انس بن قال یہ كنا اذا صلينا خلف ہم، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالظاہر سجدنا علی ثیابنا اتقاء الحر۔ آپ نے دوبارہ وہی غلطی کی ہے، یہاں سے دوبارہ پڑھیے، اذا صلینا، غور سے اذا دیکھیے پہلے۔ جی صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالظاہر سجدنا ہم، علی ثیابنا اتقاء الحر۔ گڈ۔ چلیے اب مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا غلطی کی تھی۔ رسول اللہ کے صحیح نہیں پڑھا ٹھیک تھا، ہے، رسول اللہ اور اس سے اگلا لفظ؟ صلی اللہ علیہ وسلم بالظاہر۔ ہاں، بالظاہری کو آپ غلط پڑھ رہی تھی۔ چلیے، لیکن بارک اللہ، بہت اچھا، پھر بھی آپ نے بہت پیارا پڑھا، ماشاء اللہ۔ اور کوئی سی ساتھی سے پڑھوا کے دیکھتے ہیں۔ سہرش آپ پڑھیں گی آگے؟ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تاخیر الظہر الی العصر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینۃ 87 الظہر والعصر والمغرب والعشاء فقال ایوب لعلہ فی لیلۃ مطیرۃ قال عسى۔ ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ دیکھیے۔ ان ابن عباس، اس کے آگے دوبارہ پڑھیے گا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو نا ان النبیہ، یعنی کہ نون کی جو تشدید ہے اس کو تھوڑا سا ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟
जी बाजी। अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी आपने माशाल्लाह अन्नन बहुत प्यारा नबिय्य पढ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जज़ाकल्लाह खैर। मुझे लगा कि आप भी प्रैक्टिस करती रहती हैं, ऐसा ही है ना? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह, वो आपकी प्रैक्टिस नजर भी आ रही है। चलिए और किसी साथी से देखते हैं। मेरा ताहिर, आप पढ़ेंगी? हम्म, जी हदीस बाजी। नंबर 518। जी। बाबू वक्तिल असरी आयशा क़ालत काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिल अस्र वश्शम्सु लम तखरुज मिन हुजरतिहा। गुड, बारकल्लाह बारकल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। जज़ाकल्लाह। आप शुरू से इस कोर्स में है, मतलब जब से सही बुखारी का कोर्स स्टार्ट हुआ है? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों ने अपना बड़ी ग्रुप बनाया हुआ है जिसके एडमिन जो हैं वो सैरिश हैं, और माशाल्लाह हम लोग 5-6 लोग हैं जो फिर दोबारा से प्रैक्टिस भी करते हैं और फिर मजाकरा भी करते हैं। माशाल्लाह बारकल्लाह बारकल्लाह। और जज़ाक। साथी से हम बाजी मैं पढ़ूं? आप अपना नाम बताइए। निगत सुहेल। जी निकत पढ़िए। जी यही वाला पढ़ूं बाब? नहीं, अगली हदीस देखते हैं। आगे जी, एडमिन अगली हदीस को डिस्प्ले कर दीजिए। अन आयशा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल असरा वशम्सु फी हुजरतिहा लम यज़हरिल फ़ायु मिन हुजरतिहा। अच्छा, दोबारा पढ़िए यहाँ से। वशम्सु फी हुजरतिहा। वशम्सु फी हुजरतिहा लम यज़हरिल फ़ायु मिन हुजरतिहा। अच्छा, दोबारा से पढ़िए यहाँ से। लम यज़हरिल। लम यज़हरिल फजउ अच्छा सॉरी इसको, लम यज़हरिल फजउ मिन हुजरतिहा। अच्छा ये वाला जो या होता है ना, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते लम यज़हरिल फयू। फयु, अच्छा जी ठीक। ये इंशाल्लाह ताला आप आगे मौका फयउ मिले तो ई लर्निंग के थ्रू तजवीद कोर्स भी होता है, तालीमुल तजवीद कोर्स, आप जी उसमें एडमिशन लीजिए। जी तो सब साथियों के लिए है। तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा सा ये जो डिफरेंस है हमारी अरबी पढ़ने में और जो साबित शुदा है, आसार से साबित है, उसमें फिर जो डिफरेंस है वो इंशाल्लाह आप लोग उसको पा लेंगे और उसको सही कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। असल में हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए हम जब लफ्ज पढ़ते हैं तो हमसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश थी माशाल्लाह बारकल्लाह। बाकी आपने बहुत प्यारा पढ़ा। ठीक है, किसी और साथी से सुनते हैं। सादिया, सादिया खालिद। सादिया आप पढ़ेंगी जी अगली मैम। हदीस? जी। हम्म, عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. गुड माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा आपने। जज़ाकल्लाह। चलिए नसीम, मैं पढ़ूं? अच्छा नसीम, आप यही वाली हदीस पढ़ेंगी दोबारा एक जी मर्तबा? इंशाल्लाह। अन अन अनस इब्न मालिक क़ाल कुन्ना नुसल्लिल अस्र थुम्मा यखरुजुल इंसानु इला बनी अमरी अमरी सॉरी, ये दो ज़ेर है, खाली सिंगल ज़ेर है ना? हाँ। ये खाली ज़ेर। अमरी इब्नी औफिन फनजिदुहुम युसल्लूनल अस्र। ठीक है, अच्छा पढ़ा आपने। आप मजीद पढ़ती होंगी आप भी दोबारा? जी जी जी, आपने भी कोई पढ़ के वीडियो बनाया हुआ है? सुनाती भी हूँ जी। गुड माशाल्लाह घर बारकल्लाह, में अच्छा पढ़ा जी, आपने। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जमे के चलिए साथ अल्हम्दुलिल्लाह। गुड माशाल्लाह। अच्छा चलिए, राहीला आप पढ़ेंगी, राहीला रहमान।
عن جی أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيه والشمس مرتفعة. اچھا یہاں سے دوبارہ پڑھیے ثم يذهب ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. ٹھیک، بارک اللہ ماشاء اللہ. آپ سب ساتھی اتنا پیارا پڑھ رہے ہیں عربی کہ لگ نہیں رہا کہ کچھ عرصہ پہلے شاید آپ اتنا اچھا نہ پڑھتے ہوں. ماشاء اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت اچھی پریکٹس کرتے ہیں. یقیناً آپ سب بار بار پڑھ رہے ہیں تبھی اتنی پیاری عربی پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. چلیے السلام آگے. علیکم. میں پڑھوں اگلی حدیث افشان جی شفاق. پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اسم من فاتته العصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. بارک اللہ. بہت اچھا، بہت پیارا پڑھا آپ نے بھی. اب دیکھیں جب آپ نے باب کا نام کمپلیٹ کر لیا نا، جیسے باب کیا ہے، باب اسمی من فاتت العصر، تو آپ نے جب کمپلیٹ کر لیا تو آپ 1 سیکنڈ کے لیے پاز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ حدیث پڑھیں گے، ورنہ آپ نے عربک تو بہت پیاری پڑھی. ماشاء اللہ بارک اللہ. چلیے اگلی سلائیڈ دکھ دیجیے. شاید مدیہ پڑھے، میں مدیہ پڑھوں. نہیں آج کے لیے ماشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں نے پڑھ لیا. اگلی دفعہ انشاءاللہ مزید ساتھیوں کو بھی موقع ملے گا، اور اگر ڈسکشن میں ٹائم ہوا تو پھر انشاءاللہ ڈسکشن میں بھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا. چلیے لاسٹ کلاس کا ایک ہوم ورک تھا کہ آج آپ نے جو سیکھا اس کو کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کیے ہیں جو آج کی کلاس میں شامل نہ ہوا ہو. امید ہے کہ سب ساتھیوں نے ضرور شیئر کیا ہوگا. اگر آپ میں سے کوئی ساتھی بالکل مختصر بتانا چاہے تو بتا دے. زونی جی بتائیے. جی زونی بتائیے. میں تو جب بھی جو بھی حدیث جس ٹائم کلاس میں پڑھتی ہوں نا، میں سب سے پہلے گھر میں اپنی بچیوں سے ذکر کرتی ہوں، انہیں بتاتی ہوں کیونکہ وہ بھی حدیث کا علم انہیں بھی معلوم ہو. اور دوسرا میری اپنی قرآن تفسیر کلاس ہے تو میں اس میں بھی حدیثیں شیئر کرتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ سنی. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا سیشن مکمل ہوا. اب ہم آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. آج کا لیسن ہمارا حدیث نمبر 532 سے لے کے 567 تک ہے، اور ہماری کتاب جو ہم صحیح بخاری میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے مواقیت الصلاۃ. لیسن کی طرف چلتے ہیں. آپ پلے کر دیجئے لیسن. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم، انما بے شک بقاؤکم تمہارا باقی رہنا یا باقی ہونا، فیما سلف اس میں سے جو ہو چکا گزر چکے، قبلکم تم سے پہلے، من الامم امتوں میں سے، کما اس کی مثال ایسا ہے جیسا کہ بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، ایسا ہی ہے جیسے عصر کی نماز سے غروب شمس کا وقت ہو. اوتی اہل التوراۃ التوراۃ، دیے گئے اہل تورات تورات، فعملوا بہا تو انہوں نے اس پر عمل کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا انتصف النہار جب نصف ہو گیا دن، عجزوا وہ عاجز آ گئے، فاعطوا قیراطا قیراطا تو ان کو ایک ایک قیراط ملا یعنی ثواب کا. ثم اوتی اہل الانجیل الانجیل پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی، فعملوا الی صلاۃ العصر تو انہوں نے عمل کیا کب تک؟ نماز عصر تک. ثم عجزوا پھر وہ بھی تھک گئے، فاعطوا قیراطا قیراطا ان کو ایک ایک قیراط دے دیا گیا. ثم اوتینا القرآن پھر ہمیں قرآن دیا گیا، فعملنا الی غروب الشمس تو ہم نے عمل کیا کب تک؟ غروب شمس تک. فاعطینا قیراطین قیراطین تو ہم کو دو دو قیراط ملے ثواب.
فقال اہل الکتابین، تو اہل کتابین یعنی دونوں کتابوں والوں نے کہا اے ربنا، یا رب، آتیت ہؤلاء قیراتین قیراتین، تو نے ان لوگوں کو دو دو قرات عطا کر دی، وآتیتنا قیراتا قیراتا، اور ہمیں صرف ایک ایک قرات، ونحن کنا اکثر عملا، حالانکہ ہم زیادہ تھے عمل میں، یعنی زیادہ دیر ہم نے کام کیا. قال اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ظلمتکم من اجرکم من شیء، کیا میں نے ظلم کیا تم پر تمہارے اجر میں سے کچھ، یعنی تمہارے مزدوری نہیں دی؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں. قال فهو فضلی، فرمایا تو یہ میرا فضل ہے، اوتیہ من اشاء، جس کو میں چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. یعنی یہ پچھلی حدیث جو ہے نا، ایک حصہ بھی نماز کا پا لیا تو نماز ہو گئی، اسی کی تاکید میں یہ آیا ہے کہ کبھی ایک عمل کے ایک جز پر بھی، یعنی ایک حصہ ادا کرنے پر بھی پوری مزدوری مل جاتی ہے، یعنی پارٹ ٹائم کام کر کے بھی پوری سیلری مل جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی نماز اثر 4 کی بجائے صرف 1 پا سکا اور باقی 3 جو ہیں وہ مغرب کی اذان ہوتے میں پڑھی مثلاً، تو بھی اس کو کتنا ثواب مل جائے گا؟ گویا اس نے پوری نماز پڑھ لی. جو حدیث ہے نا، اس کو اگلی حدیث زیادہ واضح کرے گی، اس لیے آگے چلتے ہیں. حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المسلمین والیہود والنصارى، مثال مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی، کمثل رجل، مانند مثال ایک شخص کے ہے، استأجر قوما، جس نے اجرت پہ رکھا ایک گروہ کو، چند لوگوں کو مزدوری پہ رکھا، یعملون له عملا الی اللیل، وہ عمل کرتے ہیں اس کے لیے عمل رات تک، فعملوا الی نصف النہار، تو انہوں نے عمل کیا آدھے دن تک، فقالوا لا حاجت لنا الی اجرک، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں حاجت طرف تمہارے اجر کے، فاستأجر آخرین، پھر اس شخص نے دوسروں کو مزدوری پہ رکھ لیا، یعنی دن پورا نہیں کیا پہلے گروہ نے، تو آجر نے کیا کیا؟ اوروں کو مزدوری پہ رکھ لیا. فقال اکملوا بقیت یومکم، تو اس نے کہا دن کا باقی حصہ پورا کرو، وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ، اور تمہیں وہی ملے گا جو میں نے شرط رکھی تھی، یعنی پورے دن کی مزدوری دوں گا. فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، انہوں نے عمل کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. قَالُوا لَكَ مَا عَمِلْنَا، تو انہوں نے کیا کہا؟ تمہارے لیے ہے جو ہم نے عمل کیا، یعنی ہم نہیں جزا چاہتے. فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا، تو اس نے ایک اور قوم کو مزدوری پہ رکھ لیا. فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، تو انہوں نے عمل کیا اس دن کا باقی حصہ. حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ، تو انہوں نے پورا لے لیا پہلے 2 گروہوں کا بھی اجر. اب بات ذرا تھوڑی سی وضاحت طلب ہے، لیکن بڑی ہی اہم ہے. وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے یہود کو تورات ملی، انہوں نے صرف اپنی کتاب کو ہی کافی سمجھا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا انکار کر دیا انہوں نے، لہٰذا اس انکار پر انہیں اجر تو نہ ملا. صرف کتنا اجر ملا؟ جو اپنی کتاب کو مانا. اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی مانا اور اپنی انجیل کو بھی مانا، لیکن کیا کیا؟ قرآن کو نہیں مانا. تو ان کی بھی مزدوری ادھوری گئی. اس وقت تک اس شخص کو اجر نہیں ملتا جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. اس کے بعد جو لوگ آئے جن کو قرآن دیا گیا تو انہوں نے تورات کو بھی مانا، انجیل کو بھی مانا اور قرآن کو بھی مانا، لہٰذا پوری مزدوری لے گئے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی شخص اپنے نبی کو مانتا ہے، اپنی کتاب کو مانتا ہے، پھر مجھے بھی مانتا ہے اور اس کتاب کو مانتا ہے، اس دین کو مانتا ہے، تو اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ 2 اجر ہے، 2 اجر اس کے لیے بتایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا، خواہ وہ کوانٹیٹی میں کم ہی کیوں نہ ہو، زیادہ باعث اجر ہے بنسبت اس کے کہ ایک کام کو انسان ادھورا چھوڑ جائے. خواہ اس نے ایک لمبے عرصے تک بھی کام کیا ہو، لیکن وہ اجر کو ایسا نہیں پہنچے گا جس طرح وہ پہنچے گا جس نے اینڈ تک کام کیا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ایمان پر خاتمہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی اچھے کام کرتے رہیں اور مرتے وقت کہیں اور بہک جائیں یا کسی غلط کام کا شکار ہو جائیں یا کوئی اور غلط کام کرنے لگیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی شخص نے پوچھا کہ میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لائے پھر جم جاؤ، پھر اس سے ہٹو نہیں. اس لیے کہ کسی کام کو کرتے ہوئے اس سے ہٹ جانا کیا ہے؟ اپنے اجر کو کم کر دینا اور اپنی مزدوری کو ادھورا چھوڑ دینا، یعنی اس جزا تک نہ پہنچنا جس کو پورا کر کے پہنچا جا سکتا ہے. باب وقت المغربی وقال عطاء یجمع المریض بین المغرب والعشاء، مغرب کا وقت. اب ایک نماز کا وقت باری باری آ رہا ہے.
مغرب کا وقت اور عطا کہتے ہیں یجمع المریض جمع کرے گا مریض بین المغرب والعشاء مغرب اور عشاء کے درمیان، یعنی مریض نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، درمیان کے وقت میں مراد ہے۔ حدثنا محمد بن مہران قال حدثنا الولید قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا ابو النجاشی مولى رافع بن خدیج هو عطاء بن صہیب قال سمعت رافع بن خدیج یقول كنا نصلي المغرب، رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے مغرب کی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فینصرف احدنا، تو ہم میں سے ایک جو تھا وہ سلام پھیر جاتا، وانہ لیبصر مواقع نبلہ، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا تھا تیر گرنے کی جگہ کو، یعنی ہم میں سے کوئی نماز پڑھ کر مسجد سے لوٹ جاتا تو ابھی وہ جگہ دیکھ رہا ہوتا تھا، یعنی جہاں تیر جا کے گرتا، مثلا اگر ایک شخص تیر پھینکے تو اس کو پتا چلے کہ تیر گرا کہاں ہے، یعنی دور تک وہ روشنی میں دیکھ رہا ہے، تو مراد یہ کہ ابھی پوری طرح اندھیرا نہیں ہوا۔ اندھیرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہاتھ میں ہے وہ تو نظر آ رہی، جب ہاتھ سے چھوٹ کے آگے گئی تو وہ چیز گم ہو گئی، تو وہ تاریکی کی علامت ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علی قال قدم الحجاج، حجاج آیا مدینہ کا حاکم بن کے یعنی، فسألنا جابر ابن عبداللہ، تو ہم نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا، فقالت، اس نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے، بالحاجرۃ، کس وقت؟ دوپہر کے وقت، والعصر والشمس نقیۃ، اور عصر پڑھتے جبکہ سورج ابھی صاف ہوتا یعنی تیز ہوتی روشنی اس کی، والمغرب، اور مغرب اذا وجبت، جبکہ وہ ڈوب جاتا یعنی سورج، والعشاء، اور عشاء احیانا و احیانا، کبھی ایک وقت کبھی دوسری وقت، یعنی کبھی جلدی کبھی دیر سے، اذا رآہم اجتمعوا، جب آپ دیکھتے کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، عجل، تو آپ جلدی کرتے، واذا رآہم ابطؤوا، اور جب دیکھتے کہ دیر سے آ رہے ہیں، اخر، تاخیر کر دیتے، والصبح کانوا، اور صبح کانوا وہ تھے، او کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، نماز پڑھتے اس کو اندھیرے میں ہی، یعنی غلس کہتے ہیں اندھیرے کو۔ حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ قال كنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، المغرب، مغرب کس وقت؟ اذا توارت، جب سورج چھپ جاتا، توارت غوریا اسی سے ہے، بالحجاب، پردے میں، یعنی اوٹ میں آ جاتا سورج، یعنی غروب ہو جاتا تھا اس وقت۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن زید عن ابن عباس قال صلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا، اور یہ ہے باب سے اس حدیث کی مناسبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مغرب اور عشاء کی 7 اور ظہر اور عصر کی 8 اکٹھا کر کے، اور یہ پیچھے کیا ہے، بیمار وغیرہ کو اس کی اجازت ہے۔ باب من کرہ ان یقال للمغرب العشاء، باب اس بات کو ناپسند کیا گیا کہ کوئی مغرب کو عشاء بولے، یعنی نمازوں کے اوقات کو واضح طور پہ ادا کرنا چاہیے، گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے کہ ظہر کو عصر اور عصر کو ظہر، یا مغرب کو عشاء یا عشاء کو مغرب کہہ کے پکارا جائے۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بدو لوگ تھے وہ اس چیز کا بہت اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے اس پر ممانعت کی گئی۔ حدثنا ابو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغلبنکم الاعراب، نہ غالب آ جائیں تم پر اعراب یعنی گمار دیہاتی، علی اسم صلاتکم المغرب، تمہاری مغرب کے نماز کے نام پر، کالا، اور کہا عبداللہ بن مغفل نے، وتقولوا، اور کہتے تھے، الاعراب، اعراب ہی العشاء، کہ وہ عشاء ہے، یعنی عرابی جو تھے وہ مغرب کو بھی عشاء بول دیتے تھے، تو تم ایسا نہ کرنا، مغرب کو مغرب ہی رکھنا، عشاء کو عشاء۔ یہ حدیث یہاں کیوں لے آیا ہے امام بخاری؟ اس لیے کہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ مغرب اور عشاء کو ہر روز جمع کرنا شروع کر دے اور ان دونوں کی نمازوں کے اوقات کو بھی کسی اور نام سے پکارنے لگے یا گڈمڈ کر دے، تو اس سے منع کیا گیا۔ مغرب مغرب ہے، عشاء عشاء ہے، صرف مجبوری کے وقت ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، دونوں کے اوقات الگ الگ ہیں۔ باب ذکر العشاء والعتمۃ ومن رآہ واسعا، ذکر عشاء کا، وعتمہ، اور عتمہ کا، یعنی عتمہ بھی عشاء کو کہہ سکتے ہیں، ومن رآہ واسعا، اور جس نے ان دونوں کو جائز کہا، یعنی واسع کہا، یعنی وسعت والی بات کی ان میں، کیونکہ عتمہ جو ہوتا ہے عربی زبان میں وہ دودھ جو اونٹنی کے تھن میں باقی رہنے دیا جاتا کہ تھوڑی رات گزارنے کے بعد اس کو دوہیں گے،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو 2 وقت میں ان کا دودھ نکالتے ہیں، ایک صبح کے وقت میں اور ایک مغرب کے قریب. تو عرب جو تھے وہ مغرب کے وقت جو دودھ دوتے تھے بعض اوقات پورا نہیں نکالتے تھے، کچھ چھوڑ دیتے تھے اور رات گزرنے پر اس کو نکالتے تھے. اس کو اتما کہتے، اس دودھ کو جو دیر سے نکالا جاتا. اسی سے عشاء کا وقت ہوا کہ مغرب ہوتے ہی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ کچھ مغرب کی نماز الگ ہے اور عشاء کی جب رات ڈھل جائے گی پھر پڑھی جائے گی، یہ مراد ہے. یعنی عشاء کو اتما بھی کہا جا سکتا ہے، جبکہ عشاء اول رات میں جب نماز پڑھی جائے تو عشاء ہی ہوگی، اور اتما بولا جا سکتا ہے، اس کی وسعت ہے، لیکن اتما تاخیر سے پڑھی ہوئی عشاء مراد ہے. وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اثقل الصلاة علی المنافقین، سب سے بھاری نماز منافقوں پر کون سی؟ العشاء والفجر، عشاء اور فجر ہے. وقال، اور فرمایا، لو یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے، ما فی العتمۃ والفجر، کہ عتمہ اور فجر کا ثواب کتنا ہے. یعنی ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، پہلے عشاء اور پھر عتمہ. قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں، والاختیار، اور بہتر یہ ہے، خیر یہ ہے، ان یقول العشاء، کہ عشاء کی نماز کہی جائے. کیوں؟ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اس لفظ کو استعمال کرنا ملتا ہے. کہاں؟ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، سورۃ نور میں آتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد. گویا امام بخاری کے نزدیک عام طور پر جب ہم استعمال کریں تو عشاء کا لفظ بولیں، اتمہ کا نہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھار استعمال ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی عشاء کو برقرار رکھا. وَيُذْكَرُ عن ابی موسیٰ قال كنا نتناوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند صلاة العشاء. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم باری باری عشاء کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. یعنی جیسے مختلف قبائل میں یا علاقوں یا محلوں میں لوگ رہتے تو سب کے سب نہیں جاتے تھے وہاں، کچھ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ لیتے اور کچھ وہاں جا کے پڑھتے، تو باری باری بھی آتے تھے لوگ. فآتم بہا، تو آپ نے رات کی تاریکی تک دیر کی اس میں. وقال ابن عباس کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، کہ دیر سے ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز. وقال بعضهم عن عائشہ، اور بعض نے حضرت عائشہ سے روایت کیا، اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتمہ، کہ دیر سے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کی نماز یعنی عشاء کی نماز. وقال جابر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العشاء، حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے. وقال ابو برزہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر العشاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے نماز ادا کرتے. وقال انس، اور انس کہتے ہیں اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء الاخرۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز آخر میں پڑھی، دیر میں پڑھی. وقال ابن عمر کہتے ہیں وابو ایوب وابن عباس صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، یعنی قریب قریب پڑھی، جلدی پڑھی مراد ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے سارے وہ آثار جمع کر دیے جس سے نماز کی ابتدا اور انتہا کا وقت جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ارلی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ڈیلے کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال سالم اخبرنی عبد اللہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھائی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیلتن، ایک رات، صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز، وہی التی یدعو الناس العتمہ، اور یہ وہی نماز ہے جسے لوگ عتمہ بولتے ہیں. ثم انصرف علیہ الصلاۃ والسلام، پھر سلام پھیرا، علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاقبل علینا، پھر ہماری طرف توجہ کی، یعنی آپ نے ہماری طرف اپنا منہ پھیرا. فقال، پھر فرمایا، ارأیتم لیلتکم ہذہ، کیا تم نے دیکھا اپنی اس رات کو؟ فإن رأس مئۃ سنۃ، تو سر پر 100 سال کے، یعنی آج سے 100 سال بعد، منہا، اس میں سے، لا یبقى، نہ باقی رہے گا، ممن، اس میں سے جو، ہوا علی ظہر الارض، جو زمین کی پیٹھ پر ہے، احد، کوئی ایک بھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھائی ہم کو، اور نماز پڑھا کر آپ نے ہم سے کیا فرمایا کہ آج سے 100 سال بعد، یعنی آج کی رات سے، وہ رات جو آج سے پورے 100 سال بعد آئے گی، اس رات تک کوئی بھی وہ شخص جو دنیا میں ہے زندہ نہ رہے گا. اچھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی زندہ نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا خضر زندہ ہے اور وہ آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا زمین کی پشت پر جو کوئی زندہ ہے وہ 100 سال بعد زندہ نہ ہوگا. تو خضر زندہ نہ ہوئے.
اگر وہ آسمان پر ہیں تو آسمان پہ تو اور بھی بہت سی مخلوق ہیں. پھر اسی طرح آخری صحابی جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا تھا وہ ابو الطفیل عامر بن واصلہ، یہاں 102 لکھا ہوا، یہ اصل میں 110 ہے. اور اسی طرح ایک شخص نے 6 صدی میں صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، رتن ہندی، بابا رتن ہندی. تو اس نے کہا تھا میں بھی صحابی ہوں. تو ایسی باتیں کرنا جو ہے وہ درست نہیں، کیونکہ آپ کے تمام صحابہ اس 100 سال کے اندر ختم ہو گئے تھے. باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا، عشاء کا وقت جب جمع ہو جائیں لوگ یا وہ تاخیر کریں. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے اس لیے صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علی قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب اذا وجبت والعشاء اذا كثر الناس عجل واذا قلوا اخر. زیادہ لوگ ہوتے جلدی کرتے، تھوڑے ہوتے دیر سے پڑھتے. والصبح بغلس، لیکن صبح کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے. باب فضل العشاء، عشاء کی نماز کی فضیلت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة اخبرته قالت، کہتی ہیں اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة بالعشاء، کہ دیر سے پڑھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ایک رات. وذلك قبل ان يفشو الاسلام، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام ابھی بہت پھیلا نہیں تھا. افشا کہتے ہیں کسی راز کو افشا کرنا، یعنی پھیلا دینا، اور افشاء السلام یعنی سلام کو خوب عام کرنا، اور الاسلام یعنی دین اسلام کا پھیلنا مراد ہے. فلم یخرج، تو آپ نہیں نکلے. حتی قال عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر کہنے لگے نام النساء والصبیان، سو گئے یہ عورتیں اور بچے. فخرجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل آئے. یعنی آپ نے کافی ڈیلے کر دی نماز. تو عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھیں، بچے بھی ساتھ لے کے آتی تھیں، تو وہ بےچارے مسجد میں آ کے اتنی دیر ہو گئی کہ سو چکے تھے. فخرجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے. فقال، تو آپ نے فرمایا لأہل المسجد، مسجد والوں سے، ما ينتظرها احد من اہل الارض غیرکم، کہ لوگو تمہارے علاوہ اس وقت زمین پر کوئی نماز کا انتظار نہیں کر رہا. یعنی صرف تم ہی نماز پڑھنے والے ہو، اور جتنی دیر انتظار کر رہے ہو اتنی دیر تم نماز ہی کی حالت میں ہو. اس لیے اگر کبھی نماز کا انتظار کرنا پڑے اور دیر سے پڑھنی پڑے تو اس کو آفت نہ سمجھو، بلکہ فضیلت ایک طرح سے بتائی گئی. اور یہ خاص طور پر اوپر جو ہے نا، ابھی اسلام نہیں پھیلا تھا اس سمے، اس کا مطلب ہے کہ نمازی سارے جو تھے وہ ایک ہی جگہ پر جمع تھے، تھوڑے لوگ تھے. حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو سامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال كنت انا واصحابی الذین، ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی جو تھے وہ لوگ، قدموا معی فی السفینہ، جو کشتی میں میرے ساتھ آئے تھے، نزولا، اتر کر، فی بقیع بطحان، بطحان کے میدان میں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے. فکان یتناوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ باری باری آیا جایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عند صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے وقت. کل لیلۃ نفر منہم، ہر رات ان میں سے ایک گروہ آتا تھا. یعنی کچھ مسافروں کا ذکر ہے. بطحان ایک مدینہ میں وادی کا نام ہے، وہاں آ کے لوگوں نے قیام کیا، وہاں آ اترے، وہاں آ ٹھہرے. پھر سارے یکا یک حضور کے پاس نہیں پہنچ جاتے تھے نماز پڑھنے کو، بلکہ باری باری گروپس میں جاتے تھے. فوافقنا النبی علیہ السلام انا واصحابی، تو میں نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا آیا. وَلَهُ بعض الشغل فی بعض امرہ، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام میں مشغول تھے. وَلَهُ بعض الشغل، یعنی کوئی کام تھا، شغل تھا. فی بعض امرہ، اپنے کاموں میں سے کسی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مصروف تھے. فأعتم بالصلاۃ، تو آپ نے نماز کو تاخیر کر دی. حتی بہار اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ باری باری چکے آتے تو ان کو بڑا شوق ہوگا کہ ہم جائیں اور حضور فوراً نکل آئیں، لیکن آپ نہیں نکلے. کب تک نہیں نکلے؟ آدھی رات تک نہیں نکلے. ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم، پھر آپ نکلے اور آپ نے نماز پڑھوائی. صلی بے کا مطلب نماز پڑھائی. فلما قضا صلاتہ، جب نماز پڑھ چکے، قال لمن حضرہ، فرمایا جو بھی ان کے پاس حاضر ہوئے تھے، علی رسلکم، اپنی سہولت پر، یعنی اب تم خوش ہو جاؤ. ابشروا ان من نعمت اللہ علیکم، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ کہ اللہ کی نعمت ہے تم پر. انہ لیس احد من الناس یصلی ہذہ الساعہ، کہ اس وقت لوگوں میں سے کوئی اور نماز نہیں پڑھ رہا.
غیرکم تمہارے سوا، او قالا یا آپ نے فرمایا ما صلی هذه الساعة احد غیرکم، نہ نماز پڑھی کسی ایک نے اس گھڑی میں سوائے تمہارے، لا یدری ای الکلمتین قالا، نہیں وہ جانتا کہ دونوں باتوں میں سے کون سی آپ ہی نے فرمائی تھی۔ قال قال ابو موسیٰ کہتے ہیں فرجعنا فرحا، تو ہم خوش باش لوٹے۔ فرحا جو ہے یہ کیا ہے؟ خوش ہونے والے، یعنی فرحین نہیں بلکہ فرحا، خوش ہو کے لوٹے، بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جملے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تھا کہ ہم ہی وہ باسعادت لوگ ہیں جو اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ اور کوئی نہیں پڑھ رہا، یعنی ایک طرح سے فضیلت اس کی بتائی گئی۔ باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء، عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھا گیا، کراہت کی گئی، یکرہ ناپسند کیا گیا، اور وہ کس طرح ہے؟ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي المنهال عن ابي برزة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يكره النوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے سونا، قبل العشاء عشاء سے پہلے، والحدیث بعدها اور گفتگو فرمانا بعد میں۔ باب النوم قبل العشاء لمن غلب، سو جانا عشاء سے پہلے اس کے لیے جس پہ نیند غالب آ جائے، جو مغلوب ہو جائے، کیونکہ کیا کہا گیا کہ جب نیند اتنی آ رہی ہو کہ یہ نہ پتہ چلے کہ دعا مانگ رہے ہو کہ اپنے آپ کو گالی دے رہے ہو، تو پھر بہتر ہے پہلے سو جاؤ۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سونے کی ایک دفعہ عادت بنا لیں تو روز سونے کو پھر دل چاہتا ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ نماز پڑھ کر ہی سوئیں۔ لیکن کبھی کبھار انسان بہت ٹریول کر چکا ہوتا ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ اس سے واقعی ہمت نہیں ہوتی، تو اس میں ذرا سو کے دوبارہ اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی گنجائش ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ تو ایک چیز کہ جواز اور بات ہے اور اس کی فضیلت اور بات ہے، تو یہاں فضیلت نہیں فرمائی کہ اس کو ثواب ملے گا جو سو کے عشاء پڑھے گا، نہیں، ناپسند کیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو جائے تو انسان کہ اچھا میں سو گیا ہوں، اب دوبارہ پڑھنے کا تو فائدہ نہیں، اس لیے سوتا رہوں، نہیں، پھر بھی اٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو، پڑھنے کی اجازت ہے اگرچہ ناپسند ہے۔ حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثني ابو بکر عن سلیمان قال صالح بن کیسان اخبرني ابن شہاب ان عروۃ ان عائشہ قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، دیر سے پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز، حتی ناداہ عمر، یہاں تک کہ پکارا آپ کو حضرت عمر نے، کیا پکارا؟ الصلاۃ، نماز، نام النساء والصبیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ عورتیں اور بچے سو چکے ہیں۔ فخرج، تو آپ نکلے، فقال، آپ نے فرمایا ما ينتظرها احد من اہل الارض غیرکم، اس وقت تمہارے علاوہ زمین پر کوئی نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔ قال ولا تصلى يومئذ الا بالمدینہ، اور ان دنوں مدینہ کے سوا کہیں اور نماز ہوتی ہی نہ تھی، یعنی صرف یہی نماز ہوتی تھی۔ قال وكانوا يصلون العشاء، اور وہ نماز عشاء کی پڑھتے تھے، فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول، کب سے کب تک؟ شفق کے غروب ہونے سے لے کر پہلی تہائی رات گزرنے تک نماز پڑھتے تھے۔ یعنی اس سے پھر نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام شفق کے غروب ہونے کے فوراً بعد سے لے کے کب تک؟ ایک تہائی رات گزرنے تک پڑھ لیا کرتے تھے۔ حدثنا محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شغل عنها لیلہ، مشغول ہو گئے ایک رات، یعنی آپ کو کوئی کام پڑ گیا، فاخرها حتى رقدنا، آپ نے اس کو تاخیر کر دی یہاں تک کہ ہم سو گئے، رقدنا ہم سو گئے، مرقد کہتے ہیں نا، قبر کو بھی کہتے ہیں آرام گاہ، معلوم نہیں اندر آرام ہے یا عذاب ہے، لیکن ہم تو آرام گاہ ہی لکھتے ہیں تاکہ دوسرے بھی دیکھ کے کہیں کہ آرام ہی کی جگہ خیر ہے۔ حتی رقدنا فی المسجد، یہاں تک کہ ہم سو گئے مسجد میں، ثم استيقظنا، پھر اٹھے، ثم رقدنا، پھر سو گئے، ثم استيقظنا، پھر جاگے، ثم خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی کہ روز کی بات ہے، یہ آپ دیکھیں نا اس میں لکھا ہوا ہے لیلتن، یہ ایک رات کی بات ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوا، روز نہیں اس طرح کیا گیا۔ ثم قال ليس احد من اهل الارض ينتظر الصلاة غيركم وكان ابن عمر لا يبالي اقدمها ام اخرها، ابن عمر جو تھے وہ نہیں پرواہ کرتے تھے کہ اسے دیر سے کریں یا جلدی کریں، اذا كان لا يخشى، جبکہ انہیں ڈر نہ ہوتا تھا، يغلبه النوم، کہ ان پہ نیند غالب آ جائے گی، ان وقتها، اس کے وقت سے، وكان يرقد قبلها، پر وہ اس سے پہلے سو جاتے تھے، اور کچھ لوگ آپ میں سے بھی سو رہے ہیں نیند کی باتیں سن سن کر،
یہ رات کے سونے کی بات ہے، دن کو کلاس روم میں سونے کی بات نہیں. قال ابن جریج کہتے ہیں قلت لعطاء، میں نے عطا سے کہا، عطا بن ابی رباح سے، فقال وہ کہتے ہیں سمعت ابن عباس، کہ میں نے ابن عباس سے سنا، یقول وہ کہتے تھے اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعشاء، کہ تاخیر سے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز، حتی رقد الناس، یہاں تک کہ لوگ سو گئے، واستيقظوا اور جاگ گئے، ورقدوا واستيقظوا، پھر سو گئے پھر جاگ گئے، فقام عمر بن الخطاب، تو اس پر عمر بن خطاب آخر اٹھ کھڑے ہوئے، فقال، تو کہنے لگے الصلاۃ، نماز. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے جا کے دروازہ نوک کریں اور کہیں آپ کیوں نہیں آ رہے، سب لوگوں کی اتنی پریشانی، نہیں، باہر ہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں الصلاۃ، نماز. قال عطا کہتے ہیں قال ابن عباس نے کہا فخرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے، کأنی انظر الیہ الآن، ایسا کہ جیسے میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں. یعنی وہ حدیث بیان کرتے ہوئے اب نظارہ پورا کھینچتے ہیں، سین لائیں گے پورا. یقطر رأسہ ماء، کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. واضعا یدہ علی رأسہ، آپ نے اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھا ہوا تھا. فقال، اور پھر آپ فرما رہے تھے، یعنی اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے سر پہ تھا، آپ یہ بات فرما رہے تھے لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پہ یہ بات شاق نہ ہوتی، مشکل نہ ہوتی، لامرتہم، تو میں ان کو حکم دیتا، ان یصلوہا ہاکذا، کہ وہ اسی طرح نماز پڑھا کریں، یعنی اتنی ہی دیر سے پڑھا کریں. لیکن ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز فضیلت کے وقت میں پڑھ کر فجر کی قضا ہو جائے. اس صورت میں جلدی ہی پڑھ لینی چاہیے. تو فرمایا کہ اگر میری امت پہ مشکل نہ ہوتا، لَأَمَرْتُهُمْ أَن يُصَلُّوهَا هَكَذَا فَاسْتَثْبَتْتُ عَطَاءً، پھر میں نے عطا سے تحقیق کی، تثبیت کی، یعنی میں نے ذرا اور پوچھا کیف وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رأسہ یدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ کس طرح ہاتھ رکھا ہوا تھا، یعنی مزید بتاؤ، یعنی ہاتھ رکھنے کا سٹائل کیا تھا. کما انبأہ ابن عباس، کہ ابن عباس نے ان کو کیسے بتایا تھا ہاتھ رکھ کے. فبدد لی عطاء، تو عطا نے کیا کیا، کشادگی پیدا کی عطا نے، بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کے درمیان، شیئن، تھوڑی سی، من تبدید، کشادہ کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس طرح کشادہ تھا، یعنی انگلیاں یوں نہیں کھلی ہوئی تھی بلکہ ہلکی ہلکی کھلی ہوئی تھی. ثم وضع اطراف اصابعہ، پھر آپ نے اپنی انگلیوں کے کنارے رکھے، علی قرن الرأس، اپنے سر کے ایک کونے پر. ثم دمہا، پھر ملایا اس کو، یمرہا کذالک، کہ آپ اپنے ہاتھ کو یوں پھیر رہے تھے، یعنی پہلے کشادہ تھا، پھر جب سر پہ رکھا تو آپ اس کو سر پہ پھیر بھی رہے تھے. کس طرح، کذالک علی الرأس، اس طرح اپنے سر پر، یعنی آپ نے کر کے دکھایا. حتی مست ابہامہ طرف الاذن، یہاں تک کہ ابہام یعنی انگوٹھا کہاں چھو گیا، آپ کے کان کے کنارے پر. آپ کا انگوٹھا کان کے کنارے پر لگ گیا. کنارہ یہ ہے جو منہ سے نزدیک ہے، یعنی ایک تو یہ کنارہ ہوتا ہے نا، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے، تو یعنی یہاں تک آپ کا ہاتھ آ گیا. مما یلی الوجہ علی الصدغ، کن پٹی پر، صدغ کہتے ہیں کن پٹی پر، کن پٹی پر چہرے کے قریب آپ کا انگوٹھا آ گیا. ناحیت اللحیہ، داڑھی کی طرف. لا یقصر ولا یبطش، نہ آپ نے دیر کی اور نہ جلدی کی، الا کذالک، مگر اسی طرح، یعنی یہ نہیں کہ تیز تیز پھیرے تھے بلکہ آہستہ آہستہ. وقال، اور آپ فرما رہے تھے لولا ان اشک علی امتی لامرتہم ان یصلوا ہاکذا، اور اس حال میں کہ آپ اپنے سر پہ اپنی انگلیاں پھیر رہے تھے، آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ میری امت پہ اگر مشکل نہ ہوتا تو میں اسی طرح دیر سے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کتنے مہربان تھے ہم پر، اور حد الوسع کوشش کی کہ ہم مشکل میں نہ پڑیں اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے. ورنہ نیکی کے شوق میں اور تقوی کے اعلیٰ منازل طے کروانے کے لیے ہم سب کو کہتے اسی وقت پڑھو، جلدی نہ پڑھنا. لیکن دین میں ایسی سختی نہیں ہے، وہ دین سہولت کا دین ہے، دین یسر ہے، سمحا سہلا ہے، کہ لوگ اسے کر گزریں، یہ نہیں کہ سخت سمجھ کے اسے چھوڑ کے چلے جائیں. تو اس سے ایک اور بات، یعنی خاص طور پر جو بات اس حدیث سے پتہ چلتی کہ صحابہ کرام کے بعد جو تابعین آئے تو ان کو بڑا شوق ہوتا تھا یہ تک جاننے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تو کہاں رکھا، کیسے رکھا، کیا سٹائل تھا. یہ محبت کی علامت ہے نا، کہ ایک ایک باریک ڈیٹیل پوچھنا. مثلاً آج کل فون پہ بھی بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں، خط بھی لکھے جاتے ہیں، موویز بھی بنا کے ایک سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہیں. اس کے باوجود جب کوئی شخص کہیں سے مل کے کسی کے پاس سے آتا ہے تو اسپیشلی اس سے جا کے ایک ایک بات پوچھتے ہیں، اچھا پھر صبح کیسی ہوتی، شام کیسی ہوتی، دوپہر کے، یعنی جس سے محبت ہو اس کے بارے میں انسان چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل جاننے کو بھی متلاشی رہتا ہے. اور بڑا یہ نیچرل ہے، اور صحابہ کرام کا ایسا ہی تعلق تھا. باب وقت العشاء الی نصف اللیل،
عشاء کا وقت آدھی رات تک. وقال ابو برزہ، اور ابو برزہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب تاخیرہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے پڑھنے کو پسند فرماتے تھے. حدثنا عبد الرحیم المحاربی قال حدثنا زائدہ عن حمید الطویل عن انس قال اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء، تاخیر سے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز، الی نصف اللیل، آدھی رات تک. ثم صلی، پھر نماز پڑھی. ثم قال، پھر فرمایا قد صلی الناس، تحقیق نماز پڑھ لی لوگوں نے، وناموا، اور سو گئے. اما انکم فی صلاۃ، لیکن تم نماز میں ہو، منتظرتموہا، جب تک تم اس کا انتظار کر رہے ہو. کیونکہ اور جگہوں پہ بھی مسجدیں تھیں، جن لوگوں نے پہلے پڑھ لی اور وہ سو گئے، لیکن جو انتظار میں رہے گویا اتنی دیر جب دوسرے لوگ سو رہے تھے یہ نماز ہی پڑھ رہے تھے. کیونکہ انسان نماز ہی کی حالت میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ نماز چھوڑ نہیں دیتا یا پڑھ نہیں چکتا. وزاد ابن ابی مریم کہتے ہیں اخبرنا یحیی بن ایوب حدثنی حمید سمع انسا کانی انظر الی وبیس خاتمہ لیلۃ اذن، کہ حمید الطویل کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ گویا میں آپ کی انگوٹھی کی چمک اس رات کو دیکھ رہا ہوں. کس کی انگوٹھی کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی جب آپ یہ بات فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی تھی اور وہ چمک رہی تھی. باب فضل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن اسماعیل حدثنا قیس عن جریر ابن عبداللہ کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اذ نظر الى القمر لیلۃ البدر، یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، صرف ریڈنگ کروں گی. فقال اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا لا تضامون او لا تضاهون فی رؤیتہ. وہاں صرف تضامون کا لفظ ہے، یہاں تضاہون کا. تضاہون قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں. یداہئون القول، یعنی ان کی بات، پہلی بات لوگوں کی بات سے ملتی جلتی ہے. تو یہاں تداہون یعنی تمہیں شبہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے، غلط فہمی نہیں ہوگی، فی رؤیتہ، آپ کی رؤیت میں. فإن استطعتم، اگر تم میں استطاعت ہو، اللہ تغلبوا علی صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا حدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني ابو جمرة عن ابي بكر بن ابي موسى عن ابيه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى البردين، جس نے پڑھی دو ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا. فجر عصر کیوں؟ فجر بھی ٹھنڈک میں پڑھی جاتی ہے اور عصر بھی دن غروب ہو جائے تو. وقال ابن رجاء حدثنا حمام عن ابي جمرة ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبره بهذا. حدثنا اسحاق عن حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا ابو جمرة عن ابي بكر بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله. باب وقت الفجر، فجر کا وقت. آپ دیکھیں کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے نمازیں، اسی لیے ظہر کو اولا نماز کہی گئی اور فجر کو سب سے آخری، کیونکہ وہ ایک طرح سے رات کے اختتام پہ پڑھی جاتی ہے. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام عن قتادہ عن انس ان زید بن ثابت حدثه انہم تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحر کا کھانا کھایا، یعنی صبح کا کھانا کھایا. ثم قاموا الى الصلاۃ، پھر نماز کی طرف کھڑے ہو گئے، یعنی سحری کھاتے ہی نماز شروع کر دی. قلت کم بینہما، میں نے پوچھا کتنا فرق تھا سحری کھانے اور نماز پڑھنے میں؟ قال قدر 50 و 60، یعنی آیتن 50-60 آیتیں جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں. اور آدھی کہ جیسے کوئی وضو کرنے والا وضو کر لیتا ہے یا اپنے برتن سمیٹ کے نماز پڑھتا ہے، تو اتنے میں 50-60 آیتوں کا وقفہ تھا، یعنی بہت دیر سے نہیں پڑھی بلکہ ساتھ ہی پڑھ لی. حدثنا حسن بن صباح سمع روحا قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس بن مالک ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزید بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة فصلیا. قلت لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آیتا. یہ اوپر والی حدیث ہی کا معنی ہے اس میں بھی. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس عن اخیہ عن سلیمان عن ابی حازم انہ سمع سہل بن سعد یقول كنت اتسحر فی اہلی. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں میں سحری کھاتا، ثم یکون سرعۃ بی، پھر مجھ کو جلدی ہوتی، ان ادرک صلاۃ الفجر، کہ میں صلاۃ الفجر کو پالوں، یعنی صبح کی نماز کو پالوں، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یعنی اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ سہل بن سعد صحابی جو تھے وہ اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہی سحری کا فوراً نکلنے کی کوشش کرتے تاکہ فجر کی نماز میں لیٹ نہ ہو جائیں.
ہو سکتا ہے ان کا گھر تھوڑا دور ہو تو 50-60 آیتوں کا وقفہ اس لیے دیا گیا کہ لوگ کھانا کھا کے گھر سے مسجد تک پہنچ جائیں. حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة اخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. ذرا سی وضاحت ہے کہ فجر کی نماز کے وقت صحابیات جو تھیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی نماز پڑھ کے گھر کو واپس جاتی. جب پوری نماز پڑھ چکی ہوتی تو ابھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ انہیں کوئی پہچان نہ سکتا تھا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے عاملوں کو یہ لکھا تھا کہ صبح کی نماز اس وقت پڑھا کرو جب تارے گہنے ہوئے صاف نظر آتے ہیں، یعنی ابھی تارے آسمان پہ نظر آئیں، یہ نہیں کہ خال خال کوئی نظر آ رہا ہو. باب من ادرک من الفجر رکعتن، یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن بسر بن سعيد عن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. باب من أدرك من الصلاة ركعة، باب جو کوئی نماز کی ایک رکعت پالے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی ایک رکعت پالی گویا اس نے پوری نماز پالی. باب الصلاۃ بعد الفجر حتی ترتفع الشمس، نماز پڑھنا فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے. کیا اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادہ عن ابی العالیہ عن ابن عباس قال شہد عندی رجال مردیون. ابن عباس کہتے ہیں کہ حاضر ہوئے میرے پاس کچھ لوگ مردیون پسندیدہ یعنی معتبر، اور ارداہم عندی عمر، اور ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ انہوں نے کیا کہا سب نے مل کے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الصلاۃ، روکا تھا نماز سے، بعد الصبح، صبح کے بعد، حتی تشرق الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وبعد العصر، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، حتی تغرب، یہاں تک کہ غروب ہو جائے. لیکن دوسری احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سبب والی نماز اس وقت پڑھنے کی اجازت ہے. سبب والی کیا ہے؟ مثلا مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنا، جیسے حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ عین مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا طواف کے نفل پڑھنا، سجدہ تلاوت کرنا، سجدہ شکر پڑھنا، عید کی نماز جب سورج اوپر ہو جاتا ہے، نماز کسوف یعنی سورج کے گرہن لگنے پر، اور جنازے کی نماز بوقت ضرورت، یہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یہ چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں. دوسری روایات سے ان کا معلوم ہوتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبہ عن قتادہ قال سمعت ابا العالیہ عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا، یعنی یہ حدیث اور لوگوں نے مجھ سے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں منع فرمایا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي قال اخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، نہ ارادہ کر کے پڑھو اپنی نماز کو سورج طلوع ہونے کے وقت، ولا غروبہا، اور نہ غروب ہونے کے وقت. یعنی سورج طلوع ہونے کی کوئی نماز نہ پڑھو اور سورج غروب ہونے کی کوئی نماز نہ پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ قومیں کیا کرتی ہیں؟ سورج کی پوجا کرتی ہیں. تو مسلمانوں کو کس سے منع کیا گیا؟ اس وقت کی نماز سے منع کیا گیا کہ سورج نکلنے کی نماز مت پڑھو. وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طلع حاجب الشمس، کہ جب طلوع ہو جائے سورج کا کنارہ، فاخر الصلاۃ، تو ذرا تاخیر کرو نماز، حتی ترتفع، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے. اذا غاب حاجب الشمس، جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے، فاخر الصلاۃ، یعنی ایک حصہ کنارے سے مراد آپ نے دیکھا نا کبھی نصف ہوتا ہے، کبھی اوپر کا ایک حصہ غروب یا طلوع ہو رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ سورج جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا اندر باہر ہو، تو سورج کا اندر باہر ہونے سے مراد کیا ہے کہ تھوڑا سا طلوع ہو چکا ہے، تھوڑا سا ابھی غروب ہو گیا ہے، یا صبح میں طلوع ہو گیا اور شام میں غروب ہو گیا. وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ، یہاں تک کہ غروب ہو جائے. تابعہ عبدہ. حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ
عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دو تجارتوں سے، وعن لبستین، دو لباسوں سے، وعن صلاتین، اور دو نمازوں سے، نہا عن الصلاۃ بعد الفجر، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز اور پڑھنے سے منع کیا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وبعد العصر، اور عصر پڑھ کے نماز پڑھنے سے منع کیا، حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، وان اشتمال السماء، اور اشتمال السماء سے، یعنی اس طرح انسان اپنے جسم پہ کپڑا لپیٹ لے کہ ہاتھ پاؤں اندر ہی رہ جائیں، وان الاحتباء فی ثوب واحد، اور ایک کپڑا پہن کر گوٹ نہ مارے، یعنی اس سے منع کیا ہے کیونکہ اس میں یفضی بفرجہ الی السماء، کہ جس میں شرمگاہ آسمان کی طرف کھلی رہے، یعنی اس طرح نہ لیٹے یا بیٹھے کہ جس میں انسان کے ننگا ہونے کا ڈر ہو، وَأَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ، اور یہ پیچھے گزر چکا ہے نباز اور لماس کے نام سے، کہ نباز ہوتا ہے پھینک کے کوئی چیز اس کی تجارت کرنا، اور لماس کیا ہے اس کو ٹچ کر کے چھو کے۔ باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، نہ ارادہ کرے نماز کا سورج غروب ہونے سے پہلے۔ یہ حدیث گزر چکی۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عطاء بن يزيد الجندعي انه سمع ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس۔ حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت حمران ابن عبان يحدث عن معاوية قال انكم لتصلون صلاة، معاویہ سے وہ کیا روایت کرتے ہیں کہ انکم، یقیناً تم، لتصلون صلاۃ، البتہ نماز پڑھو گے، ایک ایسی نماز، لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ تحقیق ساتھ رہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، فما رأیناہ یصلیھا، ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ اس کو پڑھتے تھے، ولقد نہا عنہا، آپ نے اس سے منع بھی کیا، یعنی رکعتین بعد العصر، عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے سے۔ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن عبید اللہ عن خبیب عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاتین بعد الفجر، آپ نے 2 نمازوں سے منع فرمایا، ایک تو بعد فجر حتی تطلع الشمس وبعد العصر حتی تغرب الشمس۔ باب من لم یکرہ الصلاۃ الا بعد العصر والفجر، باب اس شخص کی دلیل کے جس نے نہ ناپسند کیا نماز پڑھنا مگر بعد عصر اور فجر کے۔ رواہ عمر، اس کو عمر نے بیان کیا، وابن عمر، اور ابن عمر نے، وابو سعید وابو ہریرہ نے۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید ان ایوب ان نافع عن ابن عمر قال اصلی کما رأیت اصحابی یصلون، میں نماز پڑھتا ہوں جیسے میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکا، لا انہا احدا یصلی بلیل ولا نہار ما شاء، کہ نماز پڑھتے تھے رات اور دن کی جس گھڑی میں وہ چاہتے تھے، غیر اللہ تحروا طلوع الشمس ولا غروبها، سوائے اس کے کہ وہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا قصد نہیں کرتے تھے، نہیں اس وقت بطور خاص نماز نہیں پڑھتے تھے۔ باب ما یصلی بعد العصر من الفوائد ونحوها، باب ما یصلی، جو نماز پڑھی جائے بعد العصر، عصر کے بعد، عصر کی بعد نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ جیسے پیچھے میں نے کہا کہ اور روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ سبب کی نماز پڑھی جا سکتی، تو یہاں کیا سبب ہے؟ من الفوائد، فوائد کس سے ہیں؟ فائد سے، فائتہ، اور فائتہ فوت سے، یعنی جس کی نماز فوت ہو جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ ان اوقات میں بھی نماز کی قضا پڑھ سکتا ہے۔ ونحوها، اور اسی طرح اور اسباب۔ وقال قریب عن ام سلمہ، قریب کہتے ہیں حضرت ام سلمہ سے کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد العصر رکعتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، وقال، اور آپ نے فرمایا تھا اس کا سبب کیا تھا؟ شغلنی ناس، مشغول کر دیا تھا مجھے کچھ لوگوں نے، من عبد القیس، عبد القیس قبیلے کے، ان الرکعتین بعد ظہر، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں پڑھنے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 سنتوں کی قضا کب پڑھی؟ عصر کی نماز ادا کر کے، کیونکہ اس وقت آپ فرض پڑھ کے بیٹھے ہی تھے تو کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے سنتیں نہ پڑھنے دی آپ کو، اب آپ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ویسے تو قضا نہیں ہے عام طور پر سنت کی، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح تو روز ہی کوئی نہ کوئی مشغول کر لیتا ہے، یا بعض اوقات یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو بریک ہوتی ہے تو اتنا ہی وقت ہوتا ہے کہ 2 سنت اور 4 فرض پڑھ لیں، تو ایسی صورت میں اگر 2 سنت وہ چھٹ گئیں تو وہ آپ کسی اور وقت میں بھی اس کو بوقت مجبوری ادا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ عصر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، مراد یہ ہے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن قال حدثني ابی انه سمع عائشہ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں والذی ذهب به
ما ترکہما حتی لقی اللہ، والذی قسم اس ذات کی، ذہب بھی جو آپ کو لے گئی، یعنی اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو دنیا سے اٹھا لیا، ما ترکہما آپ نے نہ چھوڑا ان 2 رکعتوں کو، حتی لقی اللہ یہاں تک کہ ملاقات کر لی اللہ تعالیٰ سے، وما لقی اللہ تعالیٰ اور نہ ملاقات کی اللہ تعالیٰ سے، حتی ثقل عن الصلاۃ یہاں تک کہ بوجھل ہو گئے نماز سے، یعنی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیماری کی وجہ سے بوجھل ہو کر بیٹھ کے نمازیں پڑھی۔ وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِّن صَلَاتِهِ قَاعِدًا اور آپ اپنی نمازوں میں بہت سی نمازیں بیٹھ کے پڑھنے لگے تھے۔ تعنی رکعتین بعد العصر اور حضرت عائشہ کی مراد کیا تھی کہ عصر کے بعد کی رکعتیں، یعنی عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ایک تو سبب یہ اوپر پتا چلا ہمیں کہ وہ ایک وفد آ گیا اور اس نے پڑھنے نہ دیا تو آپ نے بعد میں پڑھ لی، اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ آپ صرف ایک دن نہیں کثرت سے ایسے کر لیا کرتے تھے۔ وکانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما کہ آپ خود یہ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ولا یصلیہما فی المسجد اور مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، مخافۃ ان یثقل علی امتہ اس ڈر سے کہ آپ کی امت پہ بوجھ ڈال دیں گے، وکانہ یحب ما یخفف عنہم اور آپ پسند کرتے تھے کہ آپ ہلکا رکھیں اپنی امت سے، یعنی اپنی امت کے سامنے بعض اوقات ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ جس سے امت مشقت میں پڑ جائے۔ اس ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دین کو مشکل نہیں بنایا، کیا بنایا؟ آسان بنایا، اور ہم نے کیا کوشش کی؟ آپ سے آگے بڑھنے کی، اور دین میں مشکلیں پیدا کر دی۔ اور اگر کوئی آسانی پیدا کرے تو کہتے ہیں کہ ان کا دین بہت آسان ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ہشام قال اخبرنی ابی قال قالت عائشۃ ابن اختی ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجدتین بعد العصر عندی قط۔ حضرت عائشہ کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں کبھی بھی یہ 2 رکعتیں عصر کے بعد کی چھوڑی نہیں تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کا خاص عمل ہے۔ جس طرح تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض تھی، اسی طرح یہ عصر کے بعد کی 2 رکعتیں آپ خود تو پڑھتے تھے لیکن امت کو پڑھنے سے منع کیا۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ قالت رکعتان لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعهما سرا ولا علانیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعتیں چھپ کے بھی اور علانیہ بھی ان کو چھوڑا نہیں۔ رکعتان قبل الصبح 2 رکعتیں صبح کی نماز سے پہلے، ورکعتان بعد العصر اور 2 رکعتیں عصر کی نماز کے بعد، یعنی تنہائی میں ہوتے تو بھی ان سنتوں کو پڑھ لیتے تھے، لوگوں میں ہوتے جب بھی پڑھ لیتے۔ حدثنا محمد بن عرعرہ قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال رأيت الاسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يأتني في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين۔ پیچھے گزر چکی حدیث۔ سوال، باب 322 میں حضور نے نمازیں جمع کر کے پڑھی، یعنی ظہر اور عصر کو ملا کر، مغرب اور عشاء کو ملا کر۔ ایسی صورت میں پوچھنا یہ ہے کہ کیا ظہر کی نماز جو ہم عصر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کے 4 فرض یعنی 4 رکعتیں قضا کی نیت سے پڑھیں گے؟ نہیں، قضا کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، چونکہ جبریل علیہ السلام نے وہ بیچ کا وقت بتایا تھا نا کہ جس دن ایک دن ظہر اس میں آئی اور ایک دن عصر اس میں آئی، تو جب ان اوقات کے درمیان میں لا کے پڑھیں گے تو ظہر اپنے آخری وقت میں اور عصر اپنے اول وقت میں آ جائے گی، تو یہ اس کا طریقہ ہوگا۔ یا اگر سفر ہے تو اگر وہ این سٹینڈرڈ ٹائم آپ فالو نہیں کر سکتے تو اس صورت میں آپ کو ویسے بھی اجازت ہے، یعنی ظہر کے اول وقت میں بھی عصر پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ سفر اور مجبوری کی حالت میں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو آپ کیا کریں، ایک نماز کے آخری وقت میں لائیں اور دوسری نماز کے اول وقت میں لے آئیں، تاکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہی ہو جائیں، لیکن وہ اس بیمار کے لیے کہ جو بار بار اٹھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ پھر یہاں انہوں نے ایک اور سوال یہ لکھا کہ 1 بجے پین سے سایہ ناپا تو اس کے سائز سے 1.5 گنا تھا، کیا اس وقت عصر کی نماز ہو سکتی ہے؟ بزرگ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت 2 مثل سے شروع ہوتا ہے اور 2:15 پر ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو گیا۔ اصل میں ایک چیز میں مس کر گئی بتانی، اور وہ یہ تھی سایہ ناپنے میں کہ سردیوں اور گرمیوں میں زمین کے مختلف حصوں میں سورج کے جو نکلنے کے مقامات ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے۔ سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مشرق ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے گرمیوں کی نسبت، اور اس میں سورج جو ہے وہ ڈھل کے ایک طرح سے نکلتا ہے۔ ایسی صورت میں جو نصف النہار ہوتا ہے، نصف النہار کا مطلب کیا ہے؟ مثلا سورج 7 بجے نکلا اور 5 بجے غروب ہو گیا، تو 5 گھنٹے 12 بجے سے پہلے ہیں اور 5 بعد ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ نصف النہار پورے 12 بجے ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے 5 بجے اور غروب ہو رہا ہے 7 بجے، یعنی 14 گھنٹے کا دن ہے، تو نصف النہار اس سے شاید تھوڑا مختلف ہو۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب نصف النہار پہ سورج آ جائے تو اب آپ جب سایہ ناپیں گے تو اس وقت جو سایہ ہوگا وہ اس کا اصلی سایہ ہوگا، اس سایہ کو آپ منہا کر دیں گے، مائنس کر دیں گے، وہ سایہ انکلوڈ نہیں کریں گے۔
ہمارے ہاں تھوڑا سا جب سردیوں میں سورج ڈھل کے نکلتا ہے تو آدھے دن میں جو سایہ سامنے آئے گا اس سائے کو مثلاً اگر وہ ایک چیز کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے یا کچھ اسی طرح اس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے آپ اور اس کے بعد ناپنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ. من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. سوال کہ حدیث میں عمل واحد کے صیغے میں آیا ہے، کیا کسی خاص عمل کی طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ نماز تو اس نے پڑھی نہیں، پھر ضائع کیا ہوا؟ مراد یہ کہ پچھلے عمل ضائع ہوئے. تو جان بوجھ کے چھوڑنا جو ہے وہ پچھلے عمل کو بھی برباد کرنے کا سبب بنتا ہے، اس لیے یہ اتنی وعید سنائی گئی کہ انسان پابندی سے اس کام کو کرے. کہا جاتا ہے کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے. کیا فرشتے صرف اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں یا پورے گھر میں ہی داخل نہیں ہوتے؟ اس میں یہ ہے کہ جہاں پر تصویر ہو اسی کی بات ہوگی، پورے گھر کا تو اس سے تعلق نہیں، اس طرح تو اس شہر میں ہی داخل نہ ہو. کیا یہ رحمت کے وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر لگائی گئی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں؟ جی، رحمت کے کئی قسم کے فرشتے ہو سکتے ہیں. ان محفلوں کے لیے تو کچھ فرشتے خاص طور پر مقرر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، کہ تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا. تو فرشتوں کے لشکر کتنے ہیں اور اس میں سے رحمت کے کتنے ہیں اور کس کس کام پر کیا رحمت لے کر وہ آتے ہیں، ان کا ہمیں کچھ بھی حساب کتاب معلوم نہیں. علم کی مجلسوں پہ جو فرشتے آتے ہیں ان کو سیارہ کہا جاتا ہے. ان للہ ملائکۃ سیارہ. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو گھومتے پھرتے رہتے. سیارہ کار کو بھی کہتے ہیں نا، گھومنے پھرنے کے، سیر کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی کچھ فرشتے سیر کرتے رہتے، گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہو سکتے ہیں کہ جنہیں رحمت کے فرشتے کہا جا سکتا ہے. جو فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں، کیا وہ ایسے تصویروں والے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں؟ وہ ہر جگہ ہی ساتھ جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اعمال انہوں نے لکھنے ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی چھوڑتے نہیں ہیں. وہ ہر وقت واچ کرتے رہتے ہیں، پیچھا کیے رکھتے ہیں کہ کون شخص کہاں کیا کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہارا رہنا اگلی امتوں یہود و نصارہ کے مقابلے میں ایسا جیسے عصر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک. اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی پوری زندگی کو ایک دن سے تشبیہ دے دیں، یعنی جو کروڑوں سال پہ مثلاً پھیلی ہوئی ہے، اور اسے آپ ایک دن شمار کر لیں، اور دن اس لیے بھی کہ ہے ہی ایک دن. قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ جب لوگ آخرت میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ دن کا ایک حصہ ٹھہر کے آئے، وہاں دن بھی نہیں لگے گا یہ سب کچھ. تو اس میں اب امت مسلمہ کا وقت کب ہے؟ اس پورے دن میں کب ظاہر ہوئی ہے امتن مسلمتن لک؟ یہ کب آئی ہے؟ دن کے، یعنی دنیا کی ٹوٹل زندگی کے اس حصے میں جیسے ایک دن میں یعنی عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، یعنی آخری حصہ ہے دنیا کا. گویا اس سے پہلے کتنا وقت گزر چکا ہے تاریخ میں، جیسے صبح سے لے کے سورج نکلنے سے عصر تک، یعنی زیادہ حصہ گزر چکا ہے، تھوڑا باقی ہے دنیا کے خاتمے میں. مراد یہ ہے. لیکن چونکہ امت مسلمہ پچھلے تمام انبیاء کو مانتی ہے تو اس لیے یہ تھوڑا وقت بھی رہنے کے باوجود ان پر فضیلت رکھتی ہے. اور چونکہ وہ انکار کرتے ہیں، یہود و نصارہ ہمارے نبی کا یا یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، تو ان کا اجر جو ہے وہ نہیں ہے. یا ایک کی رات والی حدیث یاد کر لیں. مغرب کی نماز کا آخری وقت کون سا ہے؟ جب اس کی شفق جو ہے وہ غائب ہو جائے، یعنی روشنی ختم ہو جائے بالکل. کیا عشاء کا وقت صبح فجر کے وقت تک ہوتا ہے؟ نہیں، 2/3 رات تک ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کی آنکھ 2/3 کے بعد کھلی ہے تو فجر سے پہلے پہلے اس کو پھر بھی پڑھ لینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ آج کل جیسے 5 بجے سورج غروب ہوتا ہے اور صبح 7 بجے نکلتا ہے، تو ٹوٹل کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 14 گھنٹے کی رات ہے. 14 کو آپ 3 پہ تقسیم کریں تو 3 حصے اس کے بنا لیں. 1/3 مثال کے طور پر اگر 9:30 بجے تک تو 9:45 تک بنتا ہے، پھر اگلا 2-2:30 بجے کے قریب بنے گا 2/3. تو وہ جو 2/3 ہے وہاں 2:30 بجے تک جیسے آج کل آپ نماز عشاء کی پڑھ سکتے ہیں. اور تیسرا آخری حصہ جو ہے اس میں پھر تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کی 2/3 میں آنکھ نہیں کھلی، دوبارہ کسی وجہ سے سو گیا، تو بعد میں کھلی تو بھی فجر کی اذان سے پہلے پہلے پڑھ لے، لیکن افضل وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ نے سحری کی فوراً بعد نماز فجر ادا کی تو کیا یہ نماز فجر کنسیڈر کی جائے گی؟ کیا نماز فجر اذان ہونے سے 10 منٹ پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں 10 منٹ کی بات نہیں آئی تھی اور 10 منٹ پہلے نہیں پڑھنی چاہیے. اصل چیز ہے وقت ہو جانا. اگر وقت ہو جاتا ہے، مثلاً 5 بجے وقت ہو گیا ہے، تو آپ کے بعض امام حضرات 5:30 اذان دے رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اگر 5 بجے وقت داخل ہو گیا ہے تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہو، تو کیا تب بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا اس قضا عصر کی نماز کا اطلاق سبب والی نماز کا نہ ہوگا؟ اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے مثال سے واضح بھی کیا تھا کہ مثلا سورج غروب ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں اور ابھی سورج اندر باہر نہیں ہے، تو آپ انتظار نہ کریں کہ جب مکمل غروب ہوگا تو میں پڑھوں گی.
آپ 5 منٹ پہلے بھی پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. یہاں تک آپ نے پڑھی حدیث کے جس نے 1 رکعت پالی گویا اس نے وقت پر نماز پڑھ لی. اس صورت میں اگر آپ 1 رکعت پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بائی دا ٹائم جب آپ عصر کی سلام پھیرتے ہیں مغرب کی نماز شروع ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. ہر نماز کا افضل اور آخر وقت حدیث جبریل میں واضح کر دیا گیا. پھر غروب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پانے کی بات سمجھ نہیں آئی. جب حد مقرر کر دی گئی پھر اس حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ بظاہر کنٹراڈکشن نظر آ رہی ہے. بات یہ کہ کنٹراڈکشن نظر نہیں آ رہی. آپ اگر حدیث جبریل کو دوبارہ ذہن میں لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ظہر کب پڑھی؟ جب سایہ ابھی جوتی کے تسمے برابر، یعنی ابھی ڈھلا ہی تھا سورج تو پڑھ لی. اگلے دن کب پڑھی؟ جب 1 مثل تھا. دوسرے دن ظہر کب پڑھی؟ جب پہلے دن عصر پڑھی گئی تھی. تو اب آخری وقت تو وہی بتایا گیا نا. اور آپ نے کیا فرمایا؟ ان دونوں کے درمیان. اب درمیان میں کچھ تو افضل وقت مقرر کر دیا گیا اور کچھ وہ لمٹ کے جہاں تک بھی اگر کوئی پڑھ لے تو ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ افضل کی زد سے نکل جاتا ہے باہر. عموماً ہمارے ہاں کیا پایا جاتا ہے؟ اگر دھوپ پیلی پڑ گئی ہم کہتے ہیں اب دھوپ پیلی پڑ گئی اب عصر نہیں پڑھ سکتے. اگر سورج نکلنے میں 10-15 منٹ ہم کہتے ہیں اب تو وقت نکل گیا. وہ وقت افضل نکلا ہوتا ہے، نماز کا وقت نہیں نکلا ہوتا. اگر اس وقت بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو قضا کر دینے سے زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کی آنکھ ہی 10 منٹ پہلے کھلی ہے تو اس صورت میں آپ پھر نہ سو جائیں کہ اچھا 10 منٹ میں کیا ہو سکتا ہے. نہیں، اٹھو 5 منٹ میں وضو کر لو اور باقی میں جا نماز بچھا کے اگر ایک بھی پڑھ لو گے سورج نکلنے سے پہلے تو گویا تم نے نماز اپنے وقت میں ادا کی. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی 1 رکعت بھی کسی نماز کی پالے تو اسے پورا اجر ملتا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ باب 379 کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صبح کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا. ایسی صورت میں کیا 1 رکعت پانے کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بات کلیئر نہیں ہو رہی. بھئی وہ تو بات ہے کہ جب نماز پڑھ چکے ہیں تو پھر نماز نہ پڑھے، اور جس نے پڑھی ہی نہیں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ پڑھ لے، خواہ 1 رکعت ہی کا ٹائم اس کو کیوں نہ ملے. آپ نے 2 طرح کے بیٹھنے، 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نماز سے منع فرمایا. اشتمال سما بے منابضہ اور ملامست. اشتمال سما جو ہے کپڑا اس طرح لپیٹنا کہ ہاتھ اندر ہی رہ جائیں، یعنی سارا اس طرح لپیٹ کے کہ انسان کے ہاتھ نہ کھلیں. تو نماز میں ایسا کپڑا نہیں لپیٹنا چاہیے کہ جس میں ہاتھ جو ہیں وہ اندر جکڑے ہوئے ہوں. اور بے منابضہ، نباز کا لفظ پیچھے بتایا تھا کہ وہ یوں ہوتا تھا کہ جیسے ایک شخص سودا بھی رکھ کے بیٹھا ہوا اور کچھ کنکریاں بھی، اور وہ کہتا ہے کہ تم پتھر اٹھا کے جس چیز پہ مارو گے جہاں لگے گی وہ تمہاری ہے، بس قیمت میں 5 روپے لوں گا. اور اگر وہ لگ گئی 5 سے زیادہ پر تو دینے والے کو خسارہ ہوتا، اور اگر 5 سے کم کی قیمت پہ لگ جاتی تو لینے والے کو خسارہ ہوتا. تو ایسا سودا کرنے سے منع کیا گیا کہ جس میں اس طرح کے چانس کی کوئی گیم کے قسم کی چیز ہو، خواہ وہ وقتی طور پر ایک دوسرے سے متفق ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں جو بزنس کرنے والا ہوتا ہے اس نے تو پہلے سے ہی اس طرح کا جوڑ توڑ کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو نقصان نہ ہو، کہ ٹوٹل میں اس کو خسارہ نہ ہو. لیکن ہمیں اس سے منع کیا گیا کیونکہ جب کوئی چیز عدل کے خلاف ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح کی تجارت سے بے چینی. اور ملامسہ کیا کہ آنکھیں بند کر لو اور کسی بھی چیز پہ ہاتھ رکھ لو، جو بھی ٹچ کرو گے وہ تمہاری ہوگی، یعنی جو تمہیں ہاتھ لگ گئی. تو اس میں یہ ہے کہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اگر سورج طلوع ہونے میں 2-3 منٹ ہوں تو کیا پہلے فرض پڑھ لینے چاہیے یا پھر ترتیب سے سنت اور پھر فرض پڑھنے چاہیے؟ اس صورت میں پہلے فرض ادا کرنے چاہیے کیونکہ سنت کے مقابلے میں فرض کا ادا کرنا ضروری ہے. فرض پہلے پڑھنے کی صورت میں سنت کیا فرض کے فوراً بعد پڑھ لینی چاہیے جبکہ سورج نکل رہا ہو یا نکل کر بلند ہو رہا ہو، یا پھر 10-15 منٹ کے بعد اشراق کے ساتھ پڑھنی چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، 10 منٹ تقریباً، اور پھر سنت پڑھیں، یعنی سورج نکلتے وقت میں آپ نہ پڑھیں. عصر کی نماز 1 دفعہ پڑھ لینے کے بعد اگر کہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں چلے میں ان کے ساتھ پھر 1 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، تو وہ آپ کی نفل نماز ہو جائے گی اور اس صورت میں حرج نہیں ہے خواہ آپ اصل پڑھ بھی چکے ہوں. پھر اسی طرح سبب کی نماز کیا ہے؟ مثلاً جنازہ، مثلاً طواف کی نماز، مثلاً آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، یہ تمام اسباب ہیں. کیا اس میں طواف بیت اللہ کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ شامل ہیں؟ جی ہاں، وہ آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں جب زوال ہو رہا ہو. صبح کی نماز کے بعد سورج روشن ہوتے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبتے تک سبب والی جو نمازیں پڑھنا جائز ہے، کیا ان میں تحیۃ الوضو بھی شامل ہے؟ جی ہاں، تحیۃ الوضو بھی آ جاتا ہے. آپ نے نماز عصر کے بعد ظہر کی سنت پڑھی اور نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پھر تمام زندگی پڑھتے رہے. کیا وہ ظہر کی سنت تھی؟ اس لیے کیا اب ایسا ممکن ہے؟ ہاں، اگر کبھی ظہر کی سنت رہ جائے تو اس صورت میں تو ممکن ہے، لیکن اس وقت میں نے آپ کو یہ بات واضح کی تھی کہ کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں اور کچھ امت کو آپ نے حکم دیے.
آپ کا جو ہمارے لیے فرمان ہے وہ یہی ہے کہ ہم عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں، لہٰذا ہمیں نہیں پڑھنے چاہیے. آپ نے کیوں پڑھے، اس کی کیا وجہ تھی، وہ آپ کی کوئی مخصوص وجہ ہوگی اور ہمیں آپ نے روک دیا، اس لیے ہمیں رک جانا چاہیے. اگر کوئی قضا نماز ہو تو وہ پڑھنے کی اجازت ہے، یا پہلے بھی میں وضاحت کر چکی ہوں کہ سبب کی جو نماز ہے اس کی اجازت ہے. زوال کے وقت کے بارے میں بتا دیں کہ اس وقت نماز یا قرآن پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے. صرف نماز سے منع کیا گیا ہے، قرآن سے نہیں منع کیا گیا. یہ ہم نے خود ساتھ شامل کر لیا دین کو مشکل بنانے کے لیے، آسانی پیدا کرے. اور سجدے سے اس لیے روکا گیا کہ اس وقت کچھ قومیں جو سورج پرستی کرتی ہیں ان کی تشبیہ نہ ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، خوب حدیث آج آپ نے پڑھی اور نماز کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا. چلیں جی دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا سیکھا. آج ہم نے آپ کے لیے کئی چیزیں نکالی ہیں جو ہم اکٹھے مل کے پڑھیں گے، سمجھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث آپ کے سامنے ہے اور اس میں ہم نے نماز مغرب کے حوالے سے پڑھا تھا. تو آپ میں سے جو کوئی جواب دینا چاہتا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ کن نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو ہم موقع دیتے ہیں کہ آپ اس فل ان دا بلینک کو مکمل کریں جو یہ مختلف رنگ میں توارت بالحجاب لکھا ہوا ہے نا، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے مکمل کریں. تو سمین عثمان آپ بتائیں گی؟ جی، توارت بالحجاب کے اوٹ میں چھپ جاتا. ٹھیک ہے، پورا مکمل کریں، جملہ پورا پڑھیں. سلمہ بن اقوا سے. سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم نماز مغرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج اوٹ میں چھپ جاتا. ٹھیک ہے، جب سورج پردے میں چھپ جاتا تھا یعنی غروب ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. جی جناب، نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں. یہ ذرا بڑی حدیث ہے لیکن اس میں صرف آپ نے ترجمہ جو ہے نا میعتی سنہ کا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میعتی سنتین کا ترجمہ ہے. ذرا پوری حدیث پڑھتے جائیں، کوئی پڑھے. ڈاکٹر وجیہ آپ پڑھیں گی اور پھر اس ترجمے کو بھی مکمل کر لیں. جی پڑھیے عبداللہ بن عمر سے. سوری میوٹ ہو گیا تھا دوبارہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، یہی جسے لوگ اتما کہتے ہیں. پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس رات کو یاد رکھنا، آج جو لوگ زندہ ہیں 100 برس کے گزرنے تک روئے زمین پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. گڈ، 100 سال بعد کوئی صحابی باقی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. باب فضل العشاء ہے اور اس میں جو ترجمہ ہے ما ینتظرھا سے شروع ہوگا. مکمل کرتے ہیں جناب. دیکھتے ہیں سعدیہ خالد، آپ پڑھیں گی یہ حدیث اور ترجمہ مکمل کریں گی؟ جی جی میم. عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھی. یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک باہر تشریف نہیں لائے جب تک عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہ فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نماز کا انتظار نہیں کرتا. شاباش، بارک اللہ فی علمک، بالکل درست ترجمہ کیا، ماشاءاللہ. ٹھیک، نیکسٹ دکھائیے جی. یہ جو ترجمہ ہے 2 لفظ کا، النومہ کا والحدیثہ کا، 2 کا ترجمہ کر کے حدیث مکمل کرنی ہے. تو فرد مسعود آپ مکمل کریں گی؟ یہ ہے کہ رسول ابو برا ایک منٹ
ابو برا زوا السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ سونے کو ناپسند فرماتے تھے عشاء کی نماز سے پہلے، اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو بات ناپسند چیت کو ناپسند۔ ٹھیک ہے، یہ ابو برزہ اسلمی ہے، ٹھیک ہے، باقی سب آپ نے پڑھا درست، ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک۔ نیکسٹ حدیث جناب دیکھتے ہیں۔ اس میں دو ترجمے آپ نے کرنے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں حدیث کے الفاظ کے، اور شبانہ ظہیر آپ کر سکیں گی حدیث مکمل؟ جی میں ٹرائی کرتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رکعت طلوع شمس سے پہلے پالی صبح کی نماز، مطلب صبح کی نماز پالی، اور جس نے عصر کی ایک رکعت غروب شمس سے پہلے پالی تو اس کی عصر کی نماز ہو گئی۔ اس نے عصر کی نماز پالی، گڈ، شاباش، دکھائیں جی ترجمہ۔ یعنی جس نے ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پالی اس نے فجر کی نماز پالی، اور جس نے عصر کی ایک رکعت سورج ڈوبنے سے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز پالی۔ آسان سا ترجمہ ہے، بہت سے الفاظ تو دیکھیں، اگر عربی میں آپ دیکھیں تو صبح کا لفظ ہے، شمس کا لفظ ہے، تطلع کا لفظ ہے، اس سے طلوع سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تغربہ سے غروب سمجھ میں آتا ہے۔ عربی اگر آپ پڑھتے جائیں تو اتنی مشکل نہیں لگتی، تھوڑی سی محنت کریں گے تو ماشاءاللہ دیکھیں آپ بہت اچھا ترجمہ کر رہے ہیں، بارک اللہ فی علمک۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، بہت ہی مختصر سے آخری تین الفاظ جو ہے نا ان کو لائیں، ترجمہ کریں اور حدیث کو مکمل کریں۔ میں کروں؟ طاہرہ یاسمین آپ کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پالی بس اس نے نماز پا لیا۔ کون سی نے وہ نماز پالی، ٹھیک ہے، یعنی ترجمہ درست کیا آپ نے، گڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے ذرا اس کو دوبارہ پڑھیے، شروع سے پڑھیے طاہرہ۔ عن ابی ہریرہ، نہیں عربی نہیں، اردو پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان ہے، پڑھیے دیکھیے غور کریں، یا انہا ہے، انہا اور انہو میں کوئی فرق ہے؟ انہا فیمیل کے لیے ہوتا ہے اور انہو میل کے لیے۔ گڈ، تو پھر آپ کیوں اس کو انہا پڑھ رہے ہیں؟ یہ آپ کو بتانے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے پچھلے ایک ساتھی کو بھی بتا دیا کیونکہ انہوں نے بھی اس کو انہا ہی پڑھا تھا۔ انہا میں دو چشمی ہے اور الف آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فیمیل، ٹھیک ہے، خاتون ہے صحابیہ، اور انہو کا مطلب ہے ابو ہریرہ تو میل ہے نا، مرد ہے نا صحابی، تو اب آپ نے ماشاءاللہ درست پڑھ لیا، جزاک اللہ خیر، بالکل درست ترجمہ کیا آپ نے، ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، آج ہم نے آپ کے لیے کافی نکالے ہیں ترجمے تاکہ ہماری دہرائی ہو جائے، تو اس ترجمے کو کون مکمل کرے گا؟ دیکھتے ہیں کن ساتھیوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ جی میں کروں؟ میں کون؟ نگت، نام لیا کریں اپنا، میں نہ کہا کریں، ٹھیک ہے، نگت پڑھی کیجیے آپ ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، بعد فجر جب سورج طلوع ہو اور بعد عصر جب سورج غروب ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے گڈ، تھوڑا سا اور ترجمہ بہتر کر لیتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک، ٹھیک ہے، اور نماز عصر کے بعد حتی آ رہا ہے نا، جی سورج جی غروب جی ہونے ہونے تک، تک، حتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کے، تو یہاں تک کا ٹائم یہاں بتا دیا گیا نا، وہ کیا ہے؟ غروب تک، اور جی فجر، گڈ، ترجمہ آپ نے ماشاءاللہ ٹھیک کیا، آپ کو مفہوم صحیح ہے، معلوم ہے، بس لفظ تھوڑے سے اور بہتر کی ضرورت تھی، وہ انشاءاللہ آپ نے کر لیا، جزاک باجی میں نے ایک بات کرنی تھی، آپ نے ہمیں سبق وہ دیا تھا نا کہ آپ پوچھیں گی کہ حضرت عائشہ نے جو فرمایا تھا کہ آپ نے ہمیں عورت کو گدھے اور کتے سے ہمیں تشبیہ دے دی، اس کا آپ نے ہم سے پوچھنا تھا کچھ کہ کیا مطلب اس کا؟ بتا دیں کہ آپ کیا بتانا چاہتی ہیں، بتا دیں۔
हाँ जी कि इसका आपने एक तो जअलतुमूनी था लफ्ज और अदलतुमूनी थी और शहवतुमूनी थी तशबीह जो दी थी, तो ये 3 लफ्ज थे। मुझे समझ नहीं आई थी सवाल की ना, लेकिन मैंने लिख छोड़ा कि मैं क्या पूछूं, इसका क्या मतलब है। तो यानी वो 3 अहादीस में मुख्तलिफ थी ना कि तुमने हमें ये बना दिया, तुमने हमें इससे तशबीह दे दी, तुमने तो हमें ये करार दे दिया, तो यानी अच्छा एक ही 3 चीजें, जी मुख्तलिफ जी तरीकों से बताया था। माशाल्लाह आपने वो अल्फाज निकाल लिए, गुड, जी जी होमवर्क आपने कर लिया, माशाल्लाह, जी बारक। जी जज़ाकल्लाह उनको खैर। दोबारा पढ़िएगा और देखिएगा कि वो एक ही बात को वो अरबी में किन मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ अल्फाज में बता रहे हैं ना, तो जी इससे जी भी पता चलता है कि कितनी वसअत है ना अरबी जबान में, माशाल्लाह। हाँ जी ठीक जी है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक। अच्छा जनाब, अब आपसे एक सवाल करते हैं हम। नेक्स्ट दिखाइए जी। मेरे पास अजान हो रही है, चलिए अजान सुनते हैं जरा। शफक आप रिफ्लेक्शंस ले लें, मैं उतनी देर यहाँ अजान की आवाज बंद कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन आज के सबक से अपनी कोई बात शेयर करना चाहेगा इंशाल्लाह? एक दफा हाँ हैंड्स नीचे कर देते हैं, अब आप अपने हाथ उठा सकते हैं। जी सईदा। जी यहाँ पे इन 2 अहादीस के दरमियान हाथ से मुराद है नहीं आपने जवाब कंटिन्यू। नहीं देना अभी। अभी अच्छा आप रुक गए। हाँ जी, अच्छा सवाल नहीं पूछा मैंने, कहा आज के सबक से अच्छा कोई अपनी मैंने अच्छा एक तो रिफ्लेक्शन मुझे अगर आपने 2 शेयर करनी हो वो बताइए। रिफ्लेक्शन ये है कि हम 4 सुन्नत फजर से वो असर से पहले अमूमन लोग पढ़ते हैं, कोई नहीं भी पढ़ता, लेकिन आज पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 तहज्जुद के साथ साथ 2 रकात नमाज जो असर के बाद की है वो फर्ज की गई है। ये इससे पहले हमें नहीं पता था। अगर कोई हमसे बहस करता, पूछता आप हदीस पढ़ रही हैं तो 2 रकात तो उसमें है शामिल, तो हम इसका जवाब क्या देते हैं? इसका जवाब हमें यही देना चाहिए कि जैसे तहज्जुद उन पे फर्ज है, इसी तरह वो 2 फर्ज जिन पे फर्ज थी हमारे लिए फर्ज नहीं है। जब तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए तो फिर हमें मगरिब अदा करनी है। वेरी नाइस। और आपके अलावा कोई कुछ कहना चाहे? अफशा इश्तियाक। जी बाजी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज ये बात बहुत अच्छे से पता चली कि जैसे जो सूरज गुरूब होने से पहले आप अगर असर की एक रकत भी पा लें तो आपकी नमाज हो जाती है, और इसी तरह फजर की नमाज जो है वो अगर सूरज निकलने से पहले आप एक रकत पढ़ लें तो वो आप पा लेते हैं। तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि कभी इस तरह से होता है कि देर से आंख खुलती है, तो जो है वो अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। और इसके अलावा ये जो ममनू वक्त है कि आप जो है वो नहीं पढ़ सकते असर की नमाज के बाद नवाफिल, तो ये भी अच्छे से क्लियर हो गया कि जो आपकी बस अब जो सबक की नमाज है वो आप पढ़ सकते हैं। वो बताया था ना कि बहुत से लोग जो हैं वो सूरज की पूजा करते हैं उन औकात में ना, तो ये कि वी मस्ट अवॉइड कि हम उस टाइम पे ना पढ़ें। लेकिन ये जो एक रकत आपने कहा ना कि एक रकत भी आपको मिल जाए तो आप उसको मिस ना करें, तो ये देखिए कि कितना जरूरी है कि एक तो नजर हो आपकी कि टाइमिंग्स क्या हैं, किस वक्त में कौन सी नमाज दाखिल हो रही है, और दूसरा ये कि फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना उस टाइम पे कि आप बस भाग के वुजू करें और एक रकत जो है उसको भी किसी तरह जो है वो कैच कर लें इंशाल्लाह। जी बाकी बाजी आप निज्जत आपको बताएं। नसीम नसीम
چلیے ابھی ریفلیکشن بعد میں لیتے ہیں، پہلے ہم ذرا سوالات مکمل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے جناب، یہ جو سوال ہے آپ کے سامنے، یہ آج کی حدیث میں ہم نے ایک حدیث میں ہاں لکھا ہوا دیکھا تھا، دو حدیث کے درمیان، تو یہ کچھ کتابوں میں اکٹھی لکھی جاتی ہے حدیث، اور بیچ میں یہ آتا ہے اور کچھ میں یہ الگ الگ کی جاتی ہے۔ تو آپ کے ہم نے یہ ابتدائی کلاسز میں پڑھا تھا کہ ہاں سے کیا مراد ہوتی ہے، تو کون بتائے گا آپ میں سے؟ طاہرہ یاسمین۔ طاہرہ ذیشان آپ بتائیں گی؟ طاہرہ یاسمین جی میں بتا نہیں، یہ سائرہ ذیشان سے پوچھ رہی ہوں میں۔ اچھا جی۔ باجی اس ہاں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہی حدیث اب ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اسے ہائے تحویل کہتے ہیں۔ جی گڈ، شاباش، دکھائیے جی جواب۔ وہی حدیث اب ایک سند سے دوسری طرف کی طرف منتقل ہو گئی ہے، ہائے تحویل کہتے ہیں۔ یعنی اسی طرح ایک ہی حدیث کی کئی اسناد کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ شاباش، ٹیکسٹ وہی ہے اور سند یعنی چین اس کی جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ چلیں اب اگلی دیکھتے ہیں جناب۔ یہ جو ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا اس حدیث میں کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھتا تھا، یعنی اس وقت مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم پڑھ کے واپس ہوتے تھے تو یہ دیکھتا تھا۔ تو اس جملے سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کون بتائے گا؟ جنہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی وہ بھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، موقع دیں گے۔ قندیل آپ بتائیے۔ اتنی روشنی تھی کہ وہ تیر یعنی پھینکنا نظر آتا ہو، کہ پھینکنے کے بعد نظر آ رہا ہو۔ جی، یعنی اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ مغرب کی نماز کب پڑھتے تھے وہ؟ بالکل جی قندیل آپ ہی بتائیے۔ جی، کہ اتنی روشنی ہوتی تھی کہ مغرب کی نماز پڑھ لی جاتی تھی، کہ آپ ایک یعنی تیر پھینکنے کی اتنی دور تک آپ دیکھ سکتے تھے تو کلیئر۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز پھر کب پڑھنی چاہیے؟ ہمیں سورج کا اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ بالکل، یعنی اتنا ہو کہ نظر، کیونکہ جب بالکل ہمارے تو نا بالکل کہتے نہیں کہ نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا بھی روشنی ہے تھوڑی سی، لیکن دیکھیں کہ کیا اس میں دور کوئی گرنے والا تیر پتہ چل سکتا ہے؟ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ سورج ڈوبتے ہی پڑھنی افضل ہے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، گڈ، نیکسٹ دکھائیے جی۔ اب یہ حدیث جو ہے نا جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، اس حدیث میں بہت ہی اچھے طریقے سے 5 نمازوں کے اوقات بتائے گئے۔ کون بتائے گا مجھے؟ 5 نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ اس حدیث میں کس کو سمجھ میں آ گئے؟ کسی کو سمجھ نہیں آیا؟ چلے تھوڑا سا دیکھیں۔ میں بتاؤں؟ بتائیے زنی، بتائیے۔ جی، کہ اس میں یہ ہے کہ جو ظہر کی نماز ہے وہ اس کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے، عصر کی نماز سورج یعنی غروب ہونے سے پہلے پہلے پڑھنا ہے، اور مغرب کی روشنی کے نہیں وقت زنی نہ، ابتدا سے ہی آپ دوسری طرف چلی گئی ہے۔ بجیا وجیہ آپ بتائیے، اب آپ لوگ غور سے سنیے گا وجیہ کیا کہتی ہے۔ جی اس میں ظہر بالحاجرہ یعنی سورج ٹھیک گرمی میں، عین گرمی کے وقت، جی، اب اور یہیں رکے، والاسرہ ظہر کی یہیں رکے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرہ، ٹھیک گرمی میں، یعنی دوپہر ابھی ہوتی اور گرمی خوب ہوتی تب پڑھتے تھے۔ بالحاجرہ کا لفظ غور میں ذہن میں رکھیے گا۔ نیکسٹ بتائیے آپ وجیہ۔ والاسرہ والشمس نقیہ، اور عصر کی جب سورج صاف ہوتا، سورج تیز رہتا، یعنی ابھی کافی تیز ہوتا ہے یہ عصر، یہ تیز سورج سورج ہوتا مغرب کے قریب نہیں جا رہی ہے، یہ ابھی تیز سورج میں پڑھی جا رہی ہے عصر کی نماز۔ جی آگے بتائیے۔ والمغرب اذا وجبت، جب سورج ڈوبتا، ہوں والعشائی احیانا، جب عشاء کی کبھی سویر اور کبھی دیر میں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ جب لوگ جمع ہو جاتے تو جلدی بھی پڑھ لیتے تھے، اور پھر جب لوگ نہیں ہوتے تھے تو بعد میں بھی پڑھتے تھے۔ گڈ، شاباش۔ تو یہ ذرا دکھائیے، اب آپ لوگوں نے اس حدیث کو 535 نمبر حدیث کا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، دوبارہ پڑھنا ہے، کیونکہ نمازوں کے اوقات عمومی طور پر جو آپ کا عمل تھا نا، عمومی طور پر یہ وہ تھا کہ آپ نماز کو، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ظہر کی نماز کو بہت ڈیلے کرتے تھے، آپ عموماً ٹھیک گرمی میں پڑھا کرتے، اور عصر بھی تیز سورج جب ہوتا، اور مغرب جیسے ہی سورج ڈوبتا، اور عشاء کبھی جلدی اور کبھی دیر سے۔ یہ دیکھیں اوقات تو نمازوں کے بتائے گئے، لیکن آپ کی یہ افضل وقت کی ساری بات ہو رہی ہے، یہ جتنی اس حدیث میں بات ہے وہ افضل وقت کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے،
عشاء میں یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے کہ دیر کی طرف جائیں لیکن کبھی جلدی بھی پڑھ لیتے. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کی ویریشن تھی, ایک فکس نہیں ہو جاتے تھے کہ بس اتنا ہی کرنا ہے. جیسے ہم فکس ہو جاتے ہیں نا, ایک حدیث پڑھ لی اس پہ ہی ٹک کے بیٹھ گئے کہ اب اتنا ہی کرنا ہے ہم نے, لیکن افضل آپ کا عمل یہ تھا. ٹھیک ہے, نیکسٹ دکھائیے جی. چلیں اب ذرا اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ اس کا تو سب کو ترجمہ آ جانا چاہیے. اب ذرا ہینڈ ریز باقی لوگ بھی کریں, ابھی تو اس پہ بات کر کے گزری ہوں ساری. کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ ایک لفظ کا ترجمہ کرنا ہے. بچ نگت کرے. کریں جی نگت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز گرمی میں پڑھتے تھے. شاباش, دوپہر کی گرمی میں پڑھتے تھے. حاجرہ یاد اب اس لفظ سے ذہن میں رکھیے جی. اب میں آتی ہوں اس بات پر, یہ حدیث جو ہے نا, یہ پیچھے دکھائیے جی. یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر 515 ہے اور یہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی. اس سے پیچھے والی حدیث ذرا مجھے دکھائیے, پیچھے جائیں ذرا, اور اس سے پیچھے جائیں. حدیث 535 آج آپ نے پڑھی نا, نہیں آگے چلیں. ہاں یہ ہم نے آج حدیث پڑھی اور اس میں آتا ہے یصلی الظہر بالحاجرہ, اس میں بھی حاجرہ کا لفظ آ رہا ہے. تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ ٹھیک گرمی میں. آگے چلیے, اب حدیث 515 دکھائیے. یا آج تھوڑا سا میں آپ کو پچھلے ہفتے اور اس ہفتے کا کمپیریزن کر رہی ہوں. اس میں بھی یہی لفظ ہے یصلی بالحاجرہ. حدیث کے الفاظ وہی ہیں, مختلف حدیثوں میں آ رہے ہیں. اچھی تیز گرمی ہوتی نا جب پڑھتے ہیں. اب دکھائیے اگلا. اب یہ وہ آپ کا کوئز پول ہے جس پر ہم نے بات کرنی تھی, اور آج حدیث ساری اسی پر آ گئی, تو الحمدللہ ہمیں موقع مل گیا کہ ہم اس کی تصحیح کریں. یہ کوئز پول پچھلے ہفتے جب ہوا تو صرف 28% نے درست جواب دیا تھا, جس کا جواب تھا کہ دوپہر کی گرمی پڑھتے تھے, اور 72% نے یہ جواب دیا کہ سورج کی گرمی ختم ہونے کے بعد پڑھتے تھے. کیونکہ انہوں نے وہ بات لی جس میں اسی دن حدیث میں بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوپہر ہوتی, بہت گرمی ہوتی, تپش ہوتی, تو آپ سورج کی گرمی ختم ہونے کے بعد پڑھتے. اس پر بات ہوئی ساری. اب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا. اس کے بعد اگلی حدیث اسی دن جب آئی کہ جس میں بالحاجرہ کو استاذہ نے ایکسپلین کیا کہ آپ ایسا افضل وقت میں بھی نماز پڑھتے تھے, ہمیشہ آپ کا عمل نہیں رہا کہ آپ دیر سے پڑھیں. تو وہ بات تو ہمارے سے بہت سے ساتھیوں نے نہیں لی. انہوں نے اسی کو لیا کہ آپ سورج کی گرمی ختم ہونے کے بعد پڑھتے تھے. اور دیکھیں آج بھی میری ایک ساتھی نے یہی ترجمہ کرتے ہوئے بالحاجرہ کا یہ کیا کہ وہ سورج کی گرمی ختم ہونے کے بعد پڑھتے تھے. نہیں, اچھی طرح سمجھے, دوپہر کی گرمی میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے, لیکن کبھی جب بہت گرمی ہوتی تو آپ اسے ڈیلے کر کے بھی پڑھتے تھے. یاد رکھیں, یہ صحرائی گرمی کی بات ہو رہی ہے, مسجد میں جانے کی بات ہو رہی ہے, یہ انسانوں کو آسانی دینے کی بات ہو رہی ہے. ہم نے اس سے کیا اگر یہ رول نکال لیا کہ ہمیشہ ہم نے ڈیلے کر کے اور گرمی ختم ہو کے پڑھنی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ میں نے اس دن بھی ایکسپلین کیا تھا, لیکن آج یہ حدیثیں دوبارہ آئی ہیں تو میں دوبارہ ایکسپلین کر رہی ہوں. آئی ہوپ اب یہ کلیئر ہو چکی ہوگی بات. نیکسٹ دکھائیے جی. یہ حدیث آج ہم نے پڑھی, اس میں ہم نے بڑی لمبی ایک مثال پڑھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, استاذہ نے ایکسپلین بھی کی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 3 گروہ ہیں, وہ کون کون سے ہیں؟ جی کون کہہ رہی بتانے کا؟ شاہدہ پروین. جی شاید بتائیے. جی اس میں جیسے آتا ہے کہ یہود و نصارہ یعنی یہ پہلے اور دوسرے گروہ ہیں, اور مسلمان اس میں تیسرے پہ الگ الگ آتے ہیں. بتائیں, پہلا گروہ کون سا ہے؟ جی اچھا, یہود کی یعنی ان کے پہلے گروہ نے کام صحیح طریقے سے نہیں کیا, نہیں میں تو کام انہوں کا نے مجھے صرف یہ بتائیں پہلے گروہ کا نام کیا ہے؟ یہودی, یہود, گڈ, یہود. دوسرا نصارہ, گروہ گڈ, سیکنڈ تیسرا نصارہ, مسلم. گڈ گڈ. بس تو اسٹک ٹو دا آنسر. ٹھیک ہے, گڈ, اوکے, شاباش, جواب تھینکس, دے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. اب ہم آتے ہیں اگلے سوال پر اسی حدیث میں. دکھائیے جی اگلا سوال کون سا ہے. چلیں اگلا سوال جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اسی حدیث سے استاذہ نے اس میں بہت اچھا ایکسپلین کیا تھا, بہت کچھ. تو آپ نے اس حدیث سے کیا سیکھا؟ کون بتانا چاہے گا؟ جو ساتھی. ڈاکٹر نور آپ بتائیے کیا سیکھا اس حدیث سے؟ جی اصل میں اس سے بنیادی بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہم بعض اوقات بہت شوق سے کوئی دین کا کام شروع کرتے ہیں لیکن پھر اس کو آدھے رستے میں چھوڑ دیتے ہیں.
تو اصلی اجر تو وہ لے جاتا ہے جو اس کام کو ختم کرتا ہے. تو ہمیں کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہوئے استقامت رکھنی چاہیے تاکہ ہم اس کو خاص طور پر دین کا کام کہ اس کو ہم مکمل کریں جو ہم نے اس کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. اور دنیا کے لحاظ سے امت مسلمہ کے لحاظ سے بھی اب ہمارا جو فرض ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے، سب تک دین کا پیغام پہنچانا ہے، تو اس پہ بھی ہمیں اپنا فوکس رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھا ایکسپلین کیا. چلیے اب یہاں پر میں جنرلی اب آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی کچھ بتانا چاہے کہ آج آپ کو کیا بات اچھی طرح سمجھ میں آئی یا کوئی ریفلیکشن دینا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. زوم یوزر کے نام سے ہماری ساتھی جو ہیں، آپ کا نام کیا اگر آپ بتانا چاہیں بتائیے. زوم یوزر میرے پاس آ رہا ہے آپ کا نام، اپنا مائک کھولیں. چلیں، آپ کا ان کا مائک نہیں کھلا. عائشہ آپ بتائیے. جی اس حدیث سے بتانا ہے. جنرلی بتانا چاہیں، اس حدیث سے بتانا چاہیں، اب تو یو. جی میں جنرلی میرے دل کو جو بہت ٹچ کی کہ عموماً ہم نمازوں کی پابندی کے لیے بس عذاب والی ہی حدیثیں سنتے ہیں، تو آج ہم نے وہ فجر اور عصر کی جو نماز کی مطلب پابندی کرے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کرے گا، تو مجھے اس سے بہت ہی سویٹنس محسوس ہوئی کہ اب بوجھل دل سے نہیں پڑھنی ہے. بہت زبردست انعام ہے اس پہ. اللہ گڈ. زوم یوزر آپ کا کھل گیا، آپ اپنا نام بتائیے. نام نہیں آ رہا ان کا، مائک تو کھل. چلیں قندیل آپ بات کیجیے. مجھے اس حدیث سے جو سمجھ آیا کہ آپ جتنا مرضی زندگی کا تمام حصہ بھی کام کرتے رہیں اور اگر اپنے مستقل مزاجی نہیں ہے اور کام ادھورا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ہی نہیں ملے گا. یعنی کہ جیسے اس میں یہودی اور نصارہ کہ اتنا لمبا ٹائم انہیں ملا اور انہوں نے ایک چیز ایکسیپٹ نہیں کی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اجر نہیں دیا، ایک ایک رات دیا. اور مسلمان تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئے لیکن انہوں نے پہلے پیغمبروں پہ بھی ایمان لائے، کتابوں پہ ایمان لائے اور قرآن پہ بھی. اور ہمیں تھوڑا ٹائم بھی ملا ہے لیکن مستقل مزاجی اللہ سے مانگنی چاہیے، طلب کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک استقامت دے دین پہ، تو ہماری تکمیل ہوگی اور اجر ملے گا ہمیں. چلیے جی، وقت بھی کیونکہ اگلے ہفتے آپ جی سے نگت ایک بات کریں. نگت اب اگلے بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک دکھائیے جی. نیکسٹ دعا دکھائیں. دعا جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ کی بات کسی سے نہ پوچھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر ثابت قدم ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. ہم نے جو بخاری پڑھنے کا یہ سلسلہ کیا شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدمی عطا کرے. اس میں جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل میں ثابت قدمی عطا فرمائے. ہمارا تعلق ہمیشہ قرآن پاک سے جوڑے رکھے، اچھے ساتھیوں کے ساتھ ہمیں ہمیشہ روابط قائم رکھنے کی توفیق دے اور ہمیں بہترین عمل پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. ہوم ورکس آپ کے ساتھ ہم گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو سب ہوم ورکس پڑھنے سمجھنے ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آگے بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے. اور عربی جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، نیکسٹ ویک ہم آپ سے سنیں گے. اس ہفتے کا لیسن اب ایک اور ہوم ورک آپ کو دے رہی ہوں. اس ہفتے کا سبق آپ نے دہرانا ہے کیونکہ اس کا کوئی جو نیکسٹ ویک کوئز پول ہوگا نا، آج ڈسکشن زیادہ تھا، ہم نے کوئز پول نہیں رکھا. نیکسٹ ویک جو کوئز پول ہوگا اس میں ہم آپ کو اس ہفتے کے بھی حدیث میں سے انشاءاللہ سوالات دیں گے کچھ، تو آپ نے دہرائی کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے، سبق بھی دہرانا ہے اور عمل بھی میں بھی لے کے آنا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بات آگے بھی پہنچائیے گا، کسی سے شیئر بھی کیجیے گا اور اپنے لیے دعا بھی کیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.